تو سب جواب دینے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد الذي ارسله اللہ بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي ومماتي خير لكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بہت ہی محترم اور مکرم علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کی بہت بڑی مہربانی، بہت مبارک مہینے میں ربیع الاول میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پورا مجمع آمین کہیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میرے پیاروں، بہت لمبے زمانے کے بعد انجار آنا ہوا ہے۔ اس سے پہلے مجھے لگتا 2 سال تقریباً ہو گئے۔ 2 سال کے بعد ہماری پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اور سب سے بڑی بات کہو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ نے یہ ملاقات عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی کی اتباع عطا فرمائے، بولو آمین۔ چلو میں چاہتا ہوں کہ بات شروع کریں، لیکن پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ کون کون کرے گا میرے ساتھ میں انشاءاللہ؟ نہیں سب ہاتھ اوپر کریں گے ماشاءاللہ، سب ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع کہے گا میری زبان پر اللہ، بولو آپ کی زبان پر بھی؟ آواز نہیں آ رہی؟ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر؟ اب سب یہاں خوش ہو کر بیٹھے ہو نا، کوئی ناراض تو نہیں نا؟ اور ابھی ایسے کچھ میں بولا بھی نہیں کہ جس سے کوئی ناراض ہوئے۔ بعد میں بولوں وہ الگ بات ہے۔ ماں بہنیں بھی ہیں کہ صرف مردوں کو جمع ہے؟ ماں بہنیں بھی جمع ہے، چلو ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ دیکھو ہم ذکر کریں گے، کون کون میرے ساتھ میں کرے گا؟ میری زبان پر ہوگا اللہ، بولو آپ کی زبان پر بھی ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ذکر کریں، بولو اس سے پہلے کہ ہم ذکر کریں، ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ ہم ذکر کریں گے تو ہم کو ملے گا کیا؟ بھائی ہم اللہ اللہ کریں گے، سیدھی بات ہے۔ ہمارا ایک دماغ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، تو ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذکر کے بڑے بڑے 4 فضائل بتا رہا ہوں۔ کتنے فضائل بتا رہا ہوں؟ 4۔ آپ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ، اور پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات ہے، سب سے پہلی بات، سب ساتھ میں سننا، اور جب ہمارے نبی کا نام آئے کیا کہو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے نبی فرماتے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو۔ کتنا بڑا کام ہے، ہم اللہ اللہ کریں، 100 فرشتوں کو نوکری پہ لگا دو، کسی کو پگار بھی نہیں دینے کا۔ فرشتے کتنے؟ 100 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ فرشتے کتنے؟ بھائی انجار میں خبر آئی ہوگی نا، فرشتے کتنے؟ صحیح بتاؤں آپ کو کتنے فرشتے؟ نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم۔
آپ کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے چھپا کے رکھا ہے کہ کتنے فرشتے، جب اللہ نہ بتاوے تو میرے کو آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے فرشتوں کی جماعت کو چھپا کر رکھا، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو سب سے پہلی بات انجار والے، ہم زمین پر کیا کریں گے؟ اللہ اللہ، ہم زمین پر اللہ اللہ کرتے جائیں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب ساتھ میں سبحان اللہ بولیں گے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، بولو میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت رحمت نچھاور کرتا جائے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ دو۔ تیسرا فائدہ بہت پیارا فائدہ، اللہ بھی بتا رہے، ہمارے نبی بھی بتا رہے، ساتھ میں بولو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، آواز نہیں آ رہی ہے، میرا امتی زمین پر، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ ہمارے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے تو زمین پر میرا نام لیتا جائے گا، میں تیرے دل میں چین اور سکون کے خزانے عطا کرتا جاؤں گا۔ میرے انجار والوں، اللہ کے ذکر کرنے کے کتنے فائدے میں نے آپ کو بتائے، 3۔ نمبر 1، آسمان کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ نمبر 2، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی رحمت رحمت نچھاور ہوتی جائے گی۔ اور نمبر 3، اللہ دل میں چین اور سکون عطا کرے گا۔ اب میرے انجار والوں، چوتھا فائدہ، فائنل فائدہ، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، کون؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ بہت سو کو یہ آیت یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو آج زمین پر میرا نام لوگے، انجار والو، اللہ فرماتے میرے بندے میری بندیوں آج زمین پر میرا نام لیں گے، اللہ فرماتا میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا۔ آج اللہ ہمارا نام لے گا آسمانوں پر، آگے سنتے جانا۔ اللہ فرماتے انسانوں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے فرش پہ میرا نام لے لو، میں عرش پہ تمہارا نام لینے والا۔ بلکہ میرے انجار والو اللہ فرماتے آج میرا نام لے لو، تم نام لیتے لیتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ فرماتے میں تمہارا نام لیتے لیتے نہیں تھکوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تمہارا ذکر کرنا ٹیمپروری ہوگا، اللہ فرماتے میرا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا۔ بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ کتنے فائدے میں نے آپ کو بتائے، میں ابھی ذکر نہیں کرواؤں گا، پہلے توا گرم ہو جائے، اس کے بعد روٹی پکائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو اتنا معلوم ہو گیا۔ اور ایک اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، بولو ہم لوگ کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے بہت ساری عبادتوں کو فرض کیا، لیکن ہر ایک کے ساتھ اللہ نے ایک پابندی لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض کیا، بولو ہاں۔ کتنی نمازوں کو فرض کیا؟ 5، لیکن پابندی لگائی، کوئی 6 نہیں بنا سکتا۔ ارے بولو کوئی 6،
اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 5 نمازیں فرض کیے، اللہ نے اشارے میں فرمایا میں نے 5 نمازیں فرض کیے، لیکن پابندی لگا دی کوئی اس کو 6 نمبر 2 زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا، بولو فرض کیا، لیکن حولان حول سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، کوئی 2 مرتبہ بھائی دے گا، لیکن فرض نہیں ہوگی۔ فرض کتنی مرتبہ؟ سال میں 1 مرتبہ۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی، مگر حدیث پاک میں لکھا سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ پابندی لگا دی سال میں 2 مرتبہ۔ اللہ نے روزے فرض کیے لیکن پابندی لگائی صرف رمضان سے پہلے کوئی فرض نہیں، اور رمضان کے بعد بھی، ارے بولو نا، رمضان کے روزے رمضان میں ہی فرض ہے نا، رمضان سے پہلے فرض نہیں، رمضان کے بعد فرض نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رمضان کا مہینہ آئے گا، فرض روزے آئیں گے، پورا انجار بولو رمضان سے پہلے کوئی روزہ فرض، رمضان کے بعد کوئی روزہ فرض۔ پابندی نماز 5 6 نہیں، سال میں زکوٰۃ 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ، رمضان سے پہلے کوئی روزہ فرض نہیں، رمضان کے بعد کوئی روزہ۔ اسی طرح اللہ نے پابندی لگائی ہو مالدارو، حج کرو گے زندگی میں 1 مرتبہ فرض، آپ بار بار حج کرنے جاؤ، لیکن پہلی مرتبہ فرض ہوگا، باقی نفل ہی نفل ہوتا جائے گا۔ تو حج زندگی میں کتنی مرتبہ فرض؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ پورا مجمع بولے گا اللہ نماز کو فرض کرے، اللہ روزے کو فرض کرے، اللہ زکوٰۃ کو فرض کرے، اللہ حج کو فرض کرے، مگر سب کے ساتھ پابندی لگا دی۔ لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسا ہے جس میں کوئی پابندی نہیں ہے، ارے بولو نا، اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی۔ ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی نہیں، فرماتے اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی نہیں۔ اتنا پیارا جملہ انہوں نے فرمایا، اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی نہیں۔ اللہ کا ذکر کب کرے؟ وہ فرماتے اللہ کا ذکر کب کرے؟ قیاما وقعودا وعلى جنوبكم بكرة واصيلا حين تصبحون وعشيا وحين تظهرون في السفر والحذر والإقامة والسقم والصحة والغناء والفقر علانية وسرا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اتنی بڑی عبادت ہے۔ پورا مجمع بولے گا کھڑے کھڑے کس کو یاد کرنا اللہ، بیٹھے بیٹھے سب اللہ بولتے جاؤ، کھڑے کھڑے کس کو یاد کرنا اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کو یاد کرنا اللہ، لیٹے لیٹے کس کا ذکر کرنا اللہ، صبح میں کس کا نام اللہ، دوپہر میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کا نام اللہ، رات میں کس کا نام اللہ، سفر میں ذکر کرنا بولو کس کا اللہ، حضر میں اللہ، بیماری میں اللہ، تندرستی میں اللہ، ارے امیری میں اللہ، غریبی میں اللہ، بلند آواز سے کرو تو بھی اللہ کا ذکر ہے، چھپے چھپ کے کرو تو بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ہر حال میں، بتاؤ نہ کوئی پابندی، بولو کوئی پابندی۔ میرے پیارو، یہ میں نے آپ کو شروع کیا کہ اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ، لیکن میں پھر کہتا ہوں ابھی ذکر کراؤں گا۔ ابھی تو ہم کو ہے نا سب سے پہلے ایک یقین بنانا، جیسے ابھی مولانا بات کر رہے تھے، کون مولانا کر رہے تھے؟ مولانا شریف صاحب میں آیا تو میں نے سنا مولانا شریف صاحب جو بات کر رہے تھے بہت پیاری بات کر رہے تھے، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ بات یہ کر رہے تھے کہ ہمارا یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ میں ایک سوال پوچھوں آپ انجار والوں سے، اللہ سے ڈرتے ہم لوگ؟ بھائی میں نے کوئی تمہارا نکاح قبول کروایا؟ ایک سیدھا سوال پوچھا بھائی، اور کوئی مشکل سوال نہیں پوچھا، اللہ سے ڈرتے؟
اور ڈرنا بھی. اچھا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ سے ڈرنے پر کیا ملتا؟ پورا قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا، من الجنت والناس پر ختم ہوتا، تقریباً 33 مرتبہ 33 ٹائمز اللہ پورے قرآن میں ایک ہی بات، میرا بندہ مجھ سے ڈرو، او میرا بندہ مجھ سے ڈرو، او میرا بندہ مجھ سے ڈرو. تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ ہم آپ سے ڈریں، ہم کو ملے گا کیا؟ بھائی ہم ڈریں گے، بولو ڈرتے نا آپ لوگ؟ ارے ہاں یا نہ؟ ذرا آواز سے بولو گے تو مجھے اچھا لگے گا. اور ڈرنا بھی. ہم اللہ سے ڈریں گے تو کیا ملے گا؟ ارے آپ سنو گے تو عقل حیران ہوگی. اللہ چوتھے پارے میں فرماتے ہو میرا بندہ، اللہ کہتے میری بندی مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ ڈریں گے، آپ سے ڈریں گے، مگر ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے مجھ سے ڈر، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ڈریں گے اللہ سے، ڈریں گے. یہ کون سے پارے میں میں آپ کو حوالہ بھی دے رہا ہوں، بولو کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ہم نے کہا اللہ آپ سے ڈریں گے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت ایمان اور کلمہ نصیب ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. چلو اللہ سے ڈرے تو سب سے پہلے تو موت کے وقت اللہ نے کتنی مرتبہ ڈرنے کو کہا قرآن میں؟ اچھا دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو. ہم نے کہا اللہ اب کیا ملے گا؟ اللہ ڈریں گے اب کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر تو صحیح، جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. ایسا نہیں کہ ایک جنت دوں گا، اللہ نے کہا جنتوں پہ جنت. اور آپ کو معلوم ہے سب سے آخری گنہگار جب جنت میں جائے گا کاپتا ہوگا، گنہگار ہوگا، آخری درجے کا گنہگار ہوگا. اللہ کہیں گے ہاں میرا بندہ جنت میں آ جا، تو کہے گا اللہ کوئی کونا دے دے میرے کو چلے گا، اللہ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ جنت پہ تھوڑا آرام دے دے. اللہ فرمائیں گے جو دنیا ہے 10 گنا کر کے تجھے میں وہ جنت عطا کروں گا. جو سب سے ادنا جنتی کو 10 دنیا کے برابر جنت، تو جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اس کی جنت کا کیا عالم ہوگا. اللہ فرماتے چلو سورہ رحمان پڑھیں گے میرے ساتھ میں، سورہ رحمان تو یاد ہوگی. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ، پڑھو نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ اور میری بندی، اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والا بندہ اور میری بندی مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. بولو جنت دینے والا کون؟ اللہ. موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کروں گا اور کیا دوں گا. لیکن ایک سوال ہوتا ہے، میرے کو ہوتا ہے، معلوم نہیں آپ کو ہوتا کہ نہیں ہوتا. اللہ موت کے وقت کلمہ ملے گا، وہ تو چلو موت کے وقت ملے گا، پھر کیا؟ ابھی کیا؟ اچھا پھر اللہ نے کہا جنت دوں گا، وہ بھی بعد میں، ابھی کیا؟ بھئی سوال تو یہی ہوتا نا کہ اللہ موت کے وقت کلمہ ملے گا، چلو بے شک ملے گا، بولو انشاءاللہ. اور پھر اللہ جنت بھی دے گا، بولو انشاءاللہ. لیکن ابھی انجار میں جو دکھی اور جو پریشانی اور جو ٹینشن اور جو کورونا اور جو چکن گنیا اور جو آسمانی طوفان اور زمینی طوفان اور آسمان سے سیلاب، زمین میں بھوکم، زمین میں ارتھکویک، زمین میں زلزلہ، اللہ ابھی ڈریں گے تو کیا ملے گا؟ کلمہ ملے گا وہ تو ملے گا، بولو انشاءاللہ. جنت بھی ملے گی، بولو انشاءاللہ. ابھی کیا ملے گا؟ اللہ ایک ہی جگہ 28ویں پارے میں فرماتے میرا بندہ تو آخرت کے بارے میں نہیں سننا چاہتا؟ خیر اللہ کہتے مجھ سے ڈر جا. نمبر ایک بولو سبحان اللہ، بولو نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں میری قسم تیری ساری مصیبتیں ختم کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. تیری ساری پریشانیاں ختم کر دوں گا. بولو ساری پریشانیاں ختم کر دوں گا. جو بھی تیری پریشانی ہے اللہ فرماتے میں ساری پریشانی ختم کروں گا، لیکن کنڈیشن، شرط مجھ سے ڈرنا.
بولو مجھ سے اللہ کہتے ساری پریشانیاں ختم کر دوں گا. پھر آگے اللہ فرماتے ابھی بات ختم نہیں ہوئی, اللہ فرماتے ڈرے گا نا, بولو ڈرو گے نا اللہ سے. اللہ کہتے کیا, ارے بولو نا کیا, پیسہ. اب آپ لوگ میرے کو کہا کو آنکھ نکال کر دیکھتے ہو, جو اللہ بولتے وہ میں بول رہا ہوں. اور اللہ کیا کہتے ہیں معلوم, چھپر پھاڑ کے پیسہ دوں گا اور ایسا دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, لیکن مجھ سے ڈر تو صحیح. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈر تو صحیح, چاروں طرف سے پیسوں کی بارش برساؤں گا, برکتیں عطا کروں گا, رحمتیں عطا کروں گا, دکان میں برکت دوں گا, کاروبار میں برکت دوں گا, لیکن ڈر تو صحیح. شروع میں اللہ فرماتے سنو میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا, تو پریشانی دور کر دوں گا. اور نمبر 2 بولو روزی میں. اور آخری بات اللہ کیا کہتے ہیں معلوم, بہت سمجھنے کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر, یہ ابھی بتا رہا ہوں, اللہ فرما رہے ابھی دنیا میں مجھ سے ڈر. اللہ کہتے کوئی بھی کام تو شروع کرنا, اللہ فرماتے کوئی بھی کام شروع کرنا, کپڑے کی دکان شروع کر لے, برتن کی دکان شروع کر لے, ارے زمین کا لے بیچ شروع کر دے, ارے گاڑی کا لے بیچ شروع کر دے. اللہ فرماتے جو یہاں بھوج میں کام ہوتا, جو انجار میں کام ہوتا, سب کر لے. اللہ کہتے مجھ سے ڈرنا, کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک میں خود پہنچا دوں گا. کیونکہ ہم لوگوں کو ایک بڑی پریشانی, کام شروع کیا 2 مہینے بہت چلا, اس کے بعد میں جو گرا, ارے نفع تو گیا, نقصان ہی نقصان ہو گیا, موڑی بھی ختم ہو گئی, قرضے میں ڈوب گیا, ارے موبائل بھی بند کر دیا, کب تک قرضہ لوگ مانگتے رہیں گے, کب تک میں بھاگتا رہوں گا. اب وہ سوچتا ہے کہ میرا کام اتنا اچھا شروع ہوا تھا, 2 مہینے تک میرا کام چلا, ابھی کام رک کیوں گیا. آپس میں باتیں کریں گے کیوں رک گیا, کوئی ہمارا اوپر جادو کرے مجھے. کیوں سب جادوگر فرصت میں انجار میں آ کے بیٹھ گئے. اور کچھ لوگ تو کیا کہتے ہیں نا, میرے گھر میں جو نقصان ہوتا ہے نا اور میری دکان میں, میں نے کہا کیا ہوا, کیا کچھ دکھتا ہے. میرے کو ایک نے کہا مولانا کچھ دکھتا ہے. میں نے کہا کیا, کہتے ہیں مولانا آپ چیک کرنے آؤ نا, بہت گھر میں پرابلم ہے, کچھ آتا ہے کبھی ٹھاک 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 ایسی آواز بھی آتی ہے. میں نے کہا لیکن ہے کیا, دھیرے سے میرے کو کان میں بولتا ہے مولانا ماما. کون, نہیں سمجھ میں آیا میرے کو, ماما. میں نے کہا ماما کیا مطلب ماما. کہتا ہے قاری صاحب آپ اتنا نہیں سمجھتے ہو, اس کی وجہ سے پورے گھر کا نقصان ہے, بیماری آتی ہے, برکت نہیں ہوتی ہے, دکان میں نقصان ہوتا ہے, بس وہ دکھتا ہے. اور ہم سوئے ہوئیں گے نا تو آواز آتی ہے ٹھاک ٹھاک ٹھاک, ایسی آواز آتی ہے. میں نے کہا لیکن ہے کون, تو کہا ماما. میں نے کہا ماما تیرے گھر میں تو کھانا کھلا دے. کہنا نہیں قاری صاحب آپ سمجھتے. میں نے کہا کیا بھائی تو بتا تو صحیح. پھر بعد میں کہتے جنات, یعنی معلوم ہوا کہ یہ گجرات والے جنات کو ماما بولتے ہیں. میں تو بہت حیران ہوا. میں نے کہا اچھا جنات تیرا ماما, تو بھانجا, تو میرے کو کہا بیچ میں لاتا. کوئی جادو نہیں, بولو کوئی جادو, کوئی جنات نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کام تو شروع کرے گا اور مجھ سے ڈرے گا, اسے منزل تک میں پہنچا دوں گا. بولو سبحان اللہ. اور اللہ فرماتے کام شروع کرے گا, مجھ سے نہیں ڈرے گا, اسی کام کو درمیان میں روکوں گا. پیسہ ختم ہوگا, نفع ختم ہوگا, پروفٹ ختم ہوگا, موڑی ختم ہوگی, قرضے میں ڈوبے گا, دن بدن نیچے آئے گا, اور تو سوچے گا یہ کیا ہو گیا. اللہ فرماتے کاش میرا بندہ مجھ سے ڈرا ہوتا, ایک چھوٹا سا بھی کام شروع کیا ہوتا. اللہ کہتے میری قسم میں تجھے منزل تک پہنچا دیتا. بولو سبحان اللہ. یہ قرآن میں لکھا, تینوں فائدے, پریشانی دور ہو جائے گی. نمبر 2 پیسہ ملے گا بے حساب. نمبر 3 کام ہم شروع کریں گے, ختم کون کروائے گا. یہ قرآن میں پارہ نمبر 28, نہیں پارہ نمبر بھی لکھ لو, پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں مجھ سے ڈرو گے. نمبر 1 اللہ فرماتے ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. آواز سے بولو, اللہ فرماتے ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. نمبر 2 اللہ فرماتے آسمان سے اور زمین سے ایسی
روزی عطا کروں گا، اتنا پیسہ عطا کروں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا، تو شمار بھی نہیں کر پائے گا، تو سوچ بھی نہیں پائے گا۔ اور آخر میں اللہ فرماتے مجھ پر بھروسہ کر لے، مجھ سے ڈر لے، کام تو شروع کرے گا، ختم کرانے والا خود اللہ ہے۔ بولو بھائی ڈریں گے اللہ سے؟ اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا، آپ تو ماشاءاللہ ڈر ہی رہے ہیں۔ شروع میں نے پوچھا بھائی ڈرتے نا اللہ سے؟ یعنی آواز نہیں آ رہی، بولو نا ڈرتے نا؟ ارے دو تین بات کرنا ہے ساتھ میں، بولو نا ڈرتے نا اللہ سے؟ ایک بات بتاؤ آپ کو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا نا، اللہ بھی ناممکن کو ممکن بنا دیتا۔ بولو اللہ بھی ناممکن کو ممکن بنا دیتا۔ اللہ پر کوئی بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے ہم کو کہا، اے اللہ ہم کو کہتا میرا بندہ تیرے میں طاقت ہے تو زمین بنا کے بتا نا۔ اے کوئی انجار میں زمین بنا سکتا؟ ہاں لڑ سکتا زمین کے واسطے، ایک ایک بنگا ایک ایک پلاٹ کے واسطے لڑ سکتا، لیکن بنا؟ اللہ نے کہا نہیں بنا سکتا، کوئی بات نہیں۔ اللہ کہتے آسمان بنا، ہم نے کہا اللہ جس میں رہتا وہ دھرتی نہیں بنا سکتا تو آسمان کیسے بناؤں گا؟ اللہ نے کہا چلو آسمان بھی کینسل، میرا بندہ تو زمین بھی نہیں بنائے گا، میرا بندہ تو آسمان بھی نہیں بنائے گا۔ اللہ کہتا آسمان سے پانی برسانا۔ ہم نے کہا اللہ کچھ نہیں آتا ہے تو روک بھی نہیں سکتے، ابھی اگر آ جائے کیا کریں؟ کچھ نہیں، اور ابھی رکا ہے تو لا بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے کہا چل یہ بھی نہیں کر سکتا، ایک آخری کام تو کر لے، تیرے پاس کھیت ہے باغ ہے، اس میں پھٹافٹ اناج پیدا کروا دے، باغ میں پھل لے کے آ، پھول لے کے آ، گیہوں پیدا کر دے، چاول پیدا کر دے، جو پیدا کر دے، اناج پیدا کر دے، غلہ پیدا کر دے۔ ہم نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی نہ تو زمین بنا سکتے، نہ تم آسمان بنا سکتے، نہ آسمان سے پانی برسا سکتے، نہ برسنے والا پانی روک سکتے، نہ تم زمین میں کھیت میں پیداوار پیدا کر سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو پھر میرا مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ بولو ہے نا، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، سب باتیں میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں۔ پہلا پارہ، کون سا پارہ؟ پہلا پارہ تو یاد ہوگا سورہ بقرہ، پہلا پارہ۔ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ پورا مجمع بولے گا زمین بنانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ آسمان سے بارش برسانے والا کون؟ ہمارے کھیتوں کو لہلہانے والا کون؟ ہمارے باغات کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا، میرے انجار والوں پیار محبت سے بولے کرنے والا کون؟ تو ڈرنا بھی کس سے؟ اور وہ اللہ کے بن جاؤ، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کے ولی کے بارے میں پڑھو، میں نے بہت پڑھا لیکن ابھی بھی کم لگتا ہے۔ کون اللہ کے ولی؟ عالم ربانی، بولو فیض سبحانی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی۔ آ رہا ہے مہینہ کون سا؟ میں کہتا ہوں یہ 2 مہینے اتنے سپر مہینے ہیں، ربیع الاول نبیوں کے نبی کا مہینہ، ربیع الاخر ولیوں کے ولی کا مہینہ، یعنی ہم ربیع الاول میں ہے تو یہ نبیوں کے نبی کا مہینہ، اور ربیع الاخر ولیوں کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک کا مہینہ۔ ارے ادھر نظر کرو تو ولیوں کے ولی نظر آئے، ادھر نظر کرو تو نبیوں کے نبی نظر آئے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ایک طرف نبی ہے ایک طرف ولی ہے۔ دعا کرو ان دو کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیسا، یہ میں بیان کر رہا ہوں ابھی، سامنے مائک سسٹم رکھا ہے، یہ نہیں ہوتا تو پیچھے آواز نہیں جاتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب بیان کرنے آتے نا، سننا بیان کرنے آتے، اس زمانے میں ایسی کرسی نہیں ہوتی تھی، یہ کرسی تو ابھی ابھی شروع ہوئی، یہ تو میری شادی ہوئی تب بھی کرسی نہیں تھی۔ یہ تو میں جہاں جہاں بیان میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں بہت خوشی کی بات ہے، جب دلہا بنا تب تو کسی نے نہیں بٹھایا، لیکن اب بیٹھ جاتے کرسی پر۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اسے لکڑے کا بڑا پلاٹ رکھا جاتا تھا، اور وہ لکڑے کے پلاٹ پر یا تو کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے یا کبھی کھڑے ہو کر بیان کرتے۔ ایک مرتبہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور مجمع میں بیان کرنے کے واسطے آئے۔ اس زمانے میں
مائک سسٹم نہیں ہوتا, لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا, اور اتنا مجمع ہوتا کہ بیچ میں پہاڑ کے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوتے. اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی بیان کرنے پر آوے لکڑے کے پلاٹ پر بیٹھ جاوے اور بیچ میں کوئی کھڑا ہوتا, بیان کرنے والا یہاں بولتا, 10 منٹ بولتا, 15 منٹ بولتا, پھر بیچ والا پیچھے والوں کو سناتا, پھر پیچھے والا پیچھے والوں کو سناتا. شیخ عبد القادر جیلانی جب پہلی مرتبہ لکڑے کے پلاٹ پر تشریف لائے اور بیان کرنا تھا, جتنے بیچ میں ترجمہ کرنے والے ترجمان تھے سب کو بٹھا دیا, کہا اللہ کے واسطے بیان کرتا ہوں, جو اللہ یہاں آواز پہنچائے گا وہ اللہ پہاڑ کے پیچھے بھی میری آواز پہنچائے گا. بولو سبحان اللہ. اور حقیقت میں آپ کے بیان میں کوئی ترجمانی نہیں, پیچھے تک آواز جاتی تھی. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی پلاٹ پر آئے, کوئی لکڑے کے پلاٹ پر بیان کرنا ہے, بارش شروع ہو گئی. اب بارش ہوئے تو مجمع کیا کرے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر ابھی ہو جاوے تو آپ لوگ کیا کریں؟ بھاگے. کوئی ادھر جائے گا, کوئی ادھر جائے گا, کوئی ادھر جائے گا, کوئی درخت کے پیچھے, کوئی ادھر سائے میں جائے گا, کوئی یہ بلڈنگ کے پیچھے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور کوئی اگر آپ کو بولے گا بھی وہ قاری احمد علی آئے, بہت دور سے آئے, کہے گا تیل لینے گیا بھیگ رہا ہوں, جائے گا قاری احمد علی آئے. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عالم ربانی ہے, فیض سبحانی ہے, اللہ کے ولی ہے, وہ غوث بھی ہے, وہ ابدال بھی ہے, وہ قطب بھی ہے, وہ صوفی بھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, یا تو پلاٹ کے اوپر کھڑے ہوئے یا پلاٹ کے اوپر بیٹھے, مگر دھوم دھام سے بارش آنے لگی, پورا مجمع ادھر ادھر ہونے لگا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا, اللہ تیرے اور تیرے نبی کی بات سنا تھا اور تو تیرے بندوں کو بھگاتا ہے. اللہ میں کوئی اپنے دنیا کے واسطے تو نہیں آیا, اللہ میں کوئی پیسہ کمانے کے واسطے نہیں آیا, اللہ میں کوئی کاروبار کے واسطے نہیں آیا, اللہ میں کوئی پولیٹیکل میدان میں نہیں آیا, اللہ میں کوئی سیاست کے میدان میں نہیں آیا. اللہ تیری قسم تیری بات سنانے کے واسطے بندوں کے سامنے آیا, اور اللہ تیرے نبی کی بات سنانے کے واسطے آیا, اور تو سارے بندوں کو بھگا دیتا ہے. یہ کہہ کر آپ نے رونا شروع کیا, اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بولو کیا ہوا؟ بارش رک گئی, نہیں بنی. یہی تو بولنا ہے میرے کو, بارش بند نہیں ہوئی. کمال ولیوں کا یہ ہوتا ہے, بارش بند نہیں ہوئی. دائیں طرف دیکھو پانی برس رہا ہے, بائیں طرف دیکھو پانی برس رہا ہے, پیچھے پہاڑ کے پیچھے دھوم دھام پانی کی آواز آ رہی ہے. حضرت جہاں لکڑے کے پلاٹ پر بیٹھے اس کے پیچھے پانی برستا ہے, لیکن جہاں مجمع بیٹھا ہے وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آ رہا ہے. اور جیسے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, میں اپنی رحمت تیرے بندوں پر برساتا رہوں گا, کیونکہ تو بھی تو اپنی زبان سے رحمتیں برسا رہا ہے. یہ ہے اللہ کا ڈر, اللہ سے محبت, اللہ سے تعلق. اب میں آپ کو پھر ایک مرتبہ وہی بات پہ لے کے آؤں, کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی آج میں نے جمعہ میں بھوج میں ایک بہت اچھی بات کہی قرآن پاک کی روشنی میں. میں نے کہا کہ سچ بتاؤں ہم لوگ روز ہنستے ہیں نا؟ نہیں, انجار میں ہنستے نہیں ہیں. کمال ہوگی. کیا نام آپ کا؟ مولانا یعقوب. یہ کیوں ایسا کرتے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ کی بیویوں نے زبردستی دھکے مار کے بھیجا ہوا کہ بھائی جاؤ قاری صاحب آئے بیان میں, جاؤ قاری صاحب آئے بیان, ایسا تو نہیں نا؟ یہ تو آپ ہنستے بالکل نہیں. بھائی روزانہ ہنستے کہ نہیں؟ یہ ہنسنا رونا ہمارا روز کی روٹین ہے. بولو روز کی. اللہ کیا فرماتے معلوم؟ تو ہنس نہیں سکتا میری قسم جب تک میں تجھے نہ ہنساؤں. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے تو رو نہیں سکتا جب تک میں تجھے نہ رلاؤں. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کہتے جب ہنسنا رونا میرے قبضے میں تو تیرا جینا اور مرنا. بولو کون مارنے والا, کون جلانے والا؟ اللہ نے فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھنا پارہ نمبر 27, اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. موت دینے والا کون؟ اللہ. ہنسانے والا کون؟ اللہ. رلانے والا کون؟ اللہ. بلکہ میرے پیاروں قرآن پاک میں پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا دن اور رات یہ روزانہ آنا جانا, لیکن ہمارے قبضے میں نہیں. وہی اللہ ہے جو رات میں اندھیرا بھی لاتا ہے, دن میں اجالا بھی لاتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندی, کبھی گھوڑ سے رات کے
اندھیرے کو دیکھ لے, دن کے اجالے کو دیکھ لے, تجھے خدا کی قدرت اور خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. یہ قرآن میں لکھا, یہ بھی پارہ نمبر 15. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دن کو بھی میری قدرت کی نشانی بنایا, رات کے اندھیرے کو بھی میں نے میری خدا کی خدائی کا نظریہ بنایا. میرے پیاروں بولو نہ دن رات, اور رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ ایک بار پھر بولنا, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ڈرنے کا کس سے؟ ڈرتے ہیں ہم لوگ, اللہ کا مقابلہ تو نہیں کرتے نا, ڈرتے ہیں نا ہم لوگ. تو رات کو 2 بجے ہمارے موبائل پہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو رات کو 2 بجے ہمارے جوان موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کوئی ظہر کے بعد موبائل پہ کاروبار ہے, آن لائن بزنس ہے, صبح 10 بجے موبائل پہ نو پرابلم, مغرب بعد موبائل میں حساب کتاب. رات کو 2 بجے کس کے باپ کاروبار کرتا بھائی؟ یہ ہمارے جوان رات کو 2 بجے کیا کرتے موبائل پہ؟ معاف کرنا انجار والوں, میں بہت کھلا بول رہا ہوں, لیکن آج اللہ ہم سے ناراض ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا موبائل ہے. آج سب سے بڑا ہمارا ایمان کمزور کرنے والی چیز بولو موبائل ہے. سب سے بڑی چیز جو ہمیں دھوکہ دینے والی ہے بولو وہ ہمارا موبائل ہے. ارے میرے پیاروں انجار والوں, میں کھل کر کہتا ہوں, زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں, چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں, جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, الزام لگایا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, چغلی کی جاتی ہے ہمارے موبائل میں, تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں, بیاج اور سود کا کاروبار ہوتا ہے ہمارے موبائل میں, ماں باپ کو ناراض کیا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے, بیوی کو شک میں لایا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے. بلکہ میرے پیاروں اللہ کی قسم اگر ہمارے انجار کا آپ مطالعہ کریں, ریسرچ کریں, آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے انجار میں جتنی طلاق اور ڈیورس ہوتا ہے اس کی وجہ بھی موبائل میں. رات کو 2 بجے ہمارے کتنے جوان ننگی عورت آدھا کپڑا پہنی ناچ رہی ہے, گا رہی ہے, رات کو 2 بجے دیکھ رہے ہیں. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ یہ اللہ کا ڈر ہے؟ نہیں, یہ اللہ کا ڈر ہے. رات کو موبائل میں ننگی عورت آدھا کپڑا پہنی اور پھر کرے گا کیا معلوم ہے؟ دیکھے گا 10-15 منٹ وہ کلپ دیکھے گا, وہ ناچنا گانا دیکھے گا, اور اس کے بعد میں پھر اپنے دوست کو فون کرے گا, ہلو میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے, تیرے کو بھیجوں؟ وہ کم وقت تیاری بیٹھا ہے, کہتا ہاں بھیج, اس نے یوں بٹن دبایا, یہ کلپ گئی وہاں پہ. اچھا وہ 15 منٹ دیکھنے کے بعد پھر فون کرتا ہے رات کے 2 بجے, اے بھائی تو نے بہت اچھی کلپ بھیجا, دوسری آوے تو بھیجنا. ارے میرے پیاروں, یہ ہم ایمان والے ہیں, ہم کلمہ والے ہیں, ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں, ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے, جو رات کو اتنا بڑا ننگا پنا کرتے گئے. سچ بتاؤ, اگر وہ ناچنے والی ہماری بیٹی ہوتی تو کیا کرتے؟ جیسی کرنی. اگر ہماری بیوی ہوتی تو بھیجتے دوست کے اوپر کہ دیکھ میری بیوی ناچ رہی ہے. ہماری بہو ہوتی. کیا زندگی ہم نے موبائل میں بنائی ہے. کہاں اللہ کا ڈر؟ کون سا اللہ کا ڈر بھائی بتاؤ نا, کون سا اللہ کا ڈر؟ یہ اللہ کا ڈر ہے. آج میں آپ تمام سے کہتا ہوں, جتنے ہماری ماں بہنیں اور ہماری بیٹیاں اور جتنے ہمارے بھائی آئے ہیں, ایک کام کرو, اللہ آج بھی راضی ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ موبائل نہیں, بند نہیں کرنا, توڑنا بھی نہیں, پھوڑنا بھی نہیں, کسی کو بیچنا بھی نہیں, کسی کو دینا بھی نہیں. ایک کام کرو جو حدیث میں آتا ہے, بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول, او اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی نے دیکھا بہت ہانپتے آئے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ ارے وہ آنے والے کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ کے رسول ایک سوال. ہمارے نبی نے کہا اطمینان سے پوچھو نا, کیا سوال؟ انہوں نے کہا دلنی علی عمل دخلت الجنہ, اے اللہ کے رسول کوئی ایک عمل بتاؤ میں جنت میں چلا جاؤں. ہمارے نبی نے فرمایا اکیلے تم نہیں, میرے کسی بھی امتی کو جنت میں جانا ہو, ایک پاؤں سے گناہ دبا دے, تیرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے گا.
تو کیا ہم لوگ یہ موبائل میں نہیں کر سکتے؟ موبائل میں جتنی غلط چیزیں، جتنا ننگا پنا ہے، جتنے ایپیسوڈ ہے، جتنا ہمارا ٹائم بیکار بگڑتا ہے، ہمارے اخلاق بگڑتے، ہمارے کیریکٹر بگڑتے، جو گیم ہے، جو پب جی ہے ہمارے موبائل میں، وہ سب کا سب ایک ایسا فارمیٹ والا بٹن دباؤ، ڈیلیٹ والا بٹن دباؤ، اللہ کی قسم یہاں ڈیلیٹ ہوگا، ایک پاؤں سے گناہ دبے گا، یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں موبائل میں رکھو، علماء کے بیان رکھو، علماء کی تقریریں رکھو، نظم پڑھنے والے، نعت پڑھنے والے، قرات پڑھنے والے، بلکہ چلو دین کے ساتھ دنیا بھی رکھو نا موبائل میں۔ آج کا ہسٹری کیا ہے، آج کا جغرافی کیا ہے، آج کا سائنس کیا ہے، آج کا میڈیکل کیا ہے، آج کل ایجوکیشن کیا ہے، آج کل نالج کیا ہے، آج کا بایولوجی کیا ہے، آج کا لاجک کیا ہے۔ اپنے موبائل کو دین اور دنیا دونوں علم والا رکھو۔ وہ موبائل جو انجار والے کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، آج یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ کون کون تیار ہوتا پہلے یہ بات بتاؤ؟ میں نے موبائل توڑنے کو نہیں کہا، کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں تو یہاں بھوج اور انجار آیا نا صحیح میں، یہاں کی میں نے خوراک دیکھی، ہم نہیں کھا سکتے اتنا بھائی۔ ارے میں تو ایک جگہ پر بیٹھا، کیا نام مولانا یعقوب، ایک جگہ پر بیٹھا، نام نہیں لیتا، اور سامنے والے کو میں نے دیکھا 4 گلاس تو چھانس کے پی گیا۔ میں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچا، میں نے کہا یہ انسان ہے؟ پتا نا کوئی مانگ رہا، یہ ہوگا کوئی انجار والا یا پوج والا ہوگا۔ وہ ٹھنڈی کا موسم ہے، اس نے ایک بلی پال کے رکھا۔ ارے بولو کیا پال کے رکھا؟ بلی یا بلا پال کے رکھا۔ اب ٹھنڈی کا موسم ہے اور بلی کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہلا رہا ہے۔ ارے بولو بلی کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہلا رہا ہے۔ اب میرے جیسا کوئی کمزور آدمی وہاں پر گیا، میں نے کہا بھائی انجار والے ہو، بھوج والے، ٹھنڈی کا موسم ہے، بلی معصوم جانور ہے، اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلانے کا، تو میں کو کہتا ہے مولانا تم سورت کے رہنے والے، ہم انجار والے، ہم بھی طاقت والے، ہماری بلی بھی طاقت والی، ہم کو ٹھنڈے پانی سے کوئی فرق نہیں پڑے، اس کو بھی فرق نہیں پڑے۔ ہم 4 گلاس چھاس کے شروع میں اور 4 گلاس بعد میں پی جاتے، ہم کو ٹھنڈک نہیں لگتی نا۔ میں تو بولا بھائی ٹھیک ہے بھائی انجار والا، تیری بلی تو جانے، ہوگی طاقت والی۔ میں چلا گیا، دوسرے دن وہاں سے آیا تو بلی مری پڑی، اور وہ بیٹھا ہے انجار والا۔ میں نے کہا دیکھے بلی مر گئی۔ میں کو کہتا قاری صاحب وہ نہلانے کی وجہ سے تھوڑی مری، وہ تو بھیگی ہوئی تھی، میں نے نہیں چھوڑا۔ سمجھے آپ لوگ سمجھے؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ، آپ کا یہاں رہنا، کھانا پینا، میں تو تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر ہی کرتا رہا۔ اللہ اور بھی نعمتیں عطا فرمائے، بولو آمین۔ لیکن آج سے کون کون تیار ہے؟ میرا پہلا کام، اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ، کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ لیکن پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ابھی سب ساتھ میں، کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ بولو کس سے ڈرنے کا؟ ساتھ میں بولو، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ ارے میرے پیاروں، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ آفتاب و مہتاب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ارے سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ چلو پہلی بات کے لیے اگر تیار ہو تو میں دوسری بات پر جاؤں۔ کتنی دیر میرے کو بولنا ہے؟ ایک ٹائم بولو بھائی، ابھی تو 10 ہی بجے، 11:30 بجے، 11:30، 1 گھنٹہ اور ہے ہمارے پاس، بہت بڑی بات ہے۔ پہلی بات تو ہو گئی نا، کس سے ڈرنے کا؟ تم نے ایک مرتبہ بولو نا، کس سے ڈرنے کا؟ میں آپ کو 30ویں پارے میں لے جاؤں، اما پارے میں۔ اللہ کہتا میرا بندہ کبھی بھی گناہ کرنے کا خیال آیا اور تو نہیں کیا، اور تجھے کسی نے دیکھا بھی نہیں، تجھے ماں نے بھی نہیں روکا، باپ نے بھی نہیں روکا، کوئی سماج سوسائٹی کسی نے نہیں روکا، لیکن تجھے گناہ کرنا تھا لیکن تو نے نہیں کیا، اور تو نے دل میں اتنا کہا کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھتا، میرا اللہ مجھے دیکھتا۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرے بندے اور بندی کو دیکھو، یہ موبائل میں گناہ کرنا چاہتا تھا لیکن میرے ڈر سے نہیں کیا، فرشتوں گواہ رہو میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ قرآن میں اما پارا، بولو کون سا پارا؟ 30واں پارا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
المقوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ یا میری بندی میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دیا, گناہ سے پیچھے آ گیا, گناہوں سے ہٹ گیا. اللہ فرماتے میرے ڈر سے اس نے گناہ کو چھوڑا, اسے یقین ہو گیا کرنے دھرنے والا کون اللہ. اللہ فرماتے فرشتوں گواہ رہنا, میں نے بھی میرے بندے یا میری بندی کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. بولو سبحان اللہ. تو پہلا کام کون کون پکا کرتا ہے؟ ڈریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر کے بولو نا, کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے. ساتھ میں بولو نا, اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت ہے نہیں ہے. اللہ کی طاقت. سچ بتاؤ میرے پیاروں, ہم کو نیند آتی ہے, اللہ کو نیند آتی؟ قرآن پاک میں ایک آیت ہے, ایک آیت جس کا نام ہے آیت الکرسی. یاد ہے آپ کو؟ ہاں یا نہیں؟ یاد ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آیت الکرسی بہت کم یاد ہوتی, کرسی بہت یاد ہوتی ہے. ہاں آیت الکرسی یاد ہے نا مولانا یعقوب صاحب؟ آیت الکرسی کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. آیت الکرسی قرآن میں 255 نمبر کی آیت ہے, سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی آیت ہے. آیت الکرسی چھوٹی سی آیت ہے, لیکن اللہ کا نام کتنی مرتبہ ہے؟ 17. اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر سب کو ملا کر 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے, یقین کے ساتھ پڑھے, اللہ فرماتے یہاں مرے گا وہاں اس کی قبر کو جنت کا باغ بنایا جائے گا. کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے, اللہ اس کے جان کی, اس کے مال کی, اس کی آبرو کی, اس کے اولاد کی, بلکہ اللہ فرماتے اس کے پورے محلے کی حفاظت اللہ کرتا ہے. آیت الکرسی میں آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کتنی مرتبہ اللہ کا نام آیا؟ 17 مرتبہ. آپ گنتے جاؤ گے, انگلیوں پر گنتے جاؤ گے نا, 17 مرتبہ. چلو گننا شروع کرو, آیت الکرسی شروع کرے. اللہ, پہلا نام اللہ. اللہ لا الہ, نہیں آپ لوگ بولتے جاؤ کتنی مرتبہ ہو رہا ہے, کتنی مرتبہ ہو گیا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا اللہ لا الہ الا ہو. کتنی مرتبہ بولتے جاؤ نا؟ 3. الحی القیوم, کتنی مرتبہ؟ 5. لا تاخذہ ہو یعنی اللہ, سنۃ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, یعلم, یعلم یعنی جاننے والا کون؟ اللہ. یعلم کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10. ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ایک آیت الکرسی میں اللہ کا نام 17 مرتبہ آ گیا. کتنی پاور والی آیت ایک آیت الکرسی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل میں یقین بنائے. کرنے دھرنے والا کون؟ بولو. ایک بات ہو گئی, میں آگے چلوں, بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں. بھائی آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ یہ کون سا مہینہ؟ پورا مجمع بولے گا. اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی, اور ہمارے نبی کا, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کا آنا بھی صلی اللہ, اور ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور جانا بھی. کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے نبی فرماتے میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہو گیا, میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہو گیا. علماء کرام نے لکھا ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک, کیونکہ
کہ ہمارے نبی آئے زمین کے اوپر رحمتیں نظر آئی، بولو سبحان اللہ، زمین کے اوپر برکتیں نظر آئی، بولو سبحان اللہ، زمین پر ایمان نظر آیا، زمین پر اسلام نظر آیا، زمین پر امن چین سکون نظر آیا، زمین پر قرآن نظر آیا، زمین پر حدیث نظر آئی، اور ہمارے نبی جب گئے زمین کے نیچے ہمارے نبی گئے تو رحمتوں اور برکتوں کا سمندر وہاں بھی نظر آ گیا۔ تو آنا بھی ایک بہت پتے کی بات پہ جا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم انسانوں کو مٹی سے، کس سے پیدا کیا؟ اور اللہ نے جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ بھئی جنات بھی ہے، ہاں انجار میں ہے، ہوگا کوئی پیچھے بیٹھا بھی ہوگا، بیچ میں بیان کے بیچ میں سے اٹھ کے جانا نہیں، پکڑا وکڑا تو میں ذمہ دار نہیں بھائی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، ورنہ ایک بات سناؤ، ایک بات سناؤ، وہ جناتوں سے اتنا ڈرتے ہم لوگ، صحیح میں پوری رات گھر میں ایسا جاگ رہا ہے، ارے کیا ہوا؟ کہا وہ ہاتھ ہلاتا ہے تو پاؤں ہلاتا، صبح میں معلوم ہے اسی کا کرتا لٹکا ہوا ہے۔ صحیح میں ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں، اور جنات ہے، اس میں کوئی انکار نہیں بھائی، جنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ نے 18,000 عالم مخلوق کو پیدا کیا، لیکن اتنی بات ہے کہ نمبر 1 پہ انسان، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 جنات۔ کمال ہے، 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے۔ وہ معلوم ہے نا، ایک آدمی کو سگریٹ پینے کی بہت عادت، کیا؟ ابھی ہنس لو، ایک بار روٹی گرم ہو جائے بھائی، توا گرم ہو جائے، ایک آدمی کو سگریٹ پینے کی بولو بہت عادت۔ اب وہ یہاں آیا سگریٹ پینے کے لیے، دیکھا یہاں تو سب علماء بیٹھے، محتمیم صاحب بھی بیٹھے نے، قاری احمد علی بھی بیٹھے نے، مولانا یعقوب بھی بیٹھے، سوچا چلو پیچھے جاؤں، پیچھے بھی دیکھا تو بڑا مجمع بیٹھا ہے، سوچا سگریٹ تو پینا ہے مگر یہاں تو پینے جیسا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی دیکھے گا، اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان۔ ہم رات کو 11-12 بجے گیا قبرستان میں، لائٹر لیا، اس کو جلایا، نے سگریٹ شروع کیا، نے دم مارنا شروع کیا، اس کو نہیں معلوم پیچھے کھڑا تھا کون؟ نہیں آپ کا تو ماما جنات کھڑا تھا، اور جنات ہے، لمبا چوڑا، کہاں اس کا چہرہ، کہاں اس کے لمبے لمبے ہاتھ، کہاں اس کے لمبے لمبے پاؤں، وہ پیچھے کھڑا تھا۔ اب یہ تو آرام سے سگریٹ کا دم لگایا، اب وہ جنات نے یوں پیچھے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے کیا کر رہا ہے؟ اس نے یوں کر کے دیکھا، سمجھ گیا اتنا لمبا چوڑا ہاتھ پاؤں، سمجھ گیا جنات نے، پورا مڑ کے بھی نہیں دیکھا، انہوں سگریٹ کو پھینکا، اپنے پاؤں کے نیچے اس کو کچل دیا، اور ایک چھوٹی سی قبر کی وہاں کھڑا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو جنات پیچھے سے کہتا ہے کیا کر رہا ہے؟ اب اس کو معلوم ہے کہ وہ تو جنات ہے، پیچھے مڑ کر دیکھے کیسے، وہ پوچھتا کیا کر رہا؟ تو کہتا ہے کچھ نہیں کر رہا، میں فاتحہ پڑھتا ہوں۔ تو جنات نے غصے میں کہا ہے کس پر فاتحہ پڑھتا ہے؟ کہا میرا ابا کی قبر پہ پڑھتا ہوں۔ تو جنات نے زور سے پیچھے سے گردن پہ تھاڑ کر کے دیا، کہا ابا کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہے؟ وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ تو روتے روتے کہتا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں مر گیا۔ سب لوگ ہنس لو بھائی۔ اللہ نے ہم انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ آواز سے بولیں گے بھائی، آپ لوگوں کی آواز بہت جلدی بند ہو جاتی ہے۔ میں کہا آئندہ انجار آنا ہو تو سوچنا پڑے گا، کیا ایسا تھوڑی چلے کام بھائی؟ بولو نا، اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ وہ جناتوں کو آگ سے۔ یہ قرآن میں لکھا سورہ رحمان میں، اللہ فرماتے جب انسانوں کی باری آئی تو میں نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جناتوں کی باری آئی تو میں نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، ساتھ میں بولیں گے جناتوں کو آگ سے۔ ربیع الاول مہینہ، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، اللہ نے ہمارے نبی کو کس سے پیدا کیا؟ ہماری باری آئی مٹی سے پیدا کیا، جناتوں کی باری آئی اللہ نے
آج کون کون سننے کو تیار ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیسے تیار کیا؟ ایک مرتبہ بول دو صلی اللہ ہو، بلند آواز سے بول دو صلی اللہ ہو، اور کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ سنیں گے، سب سنیں گے۔ 8 چیزوں کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا، پورا مجمع بولے گا کتنی چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے جناتوں کو آگ سے پیدا کیا، بولو سبحان اللہ۔ جب ہمارے نبی آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر و طٰہٰ و یاسین، ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا؟ انجار والے بولے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو بلائے، بولو اللہ کن کو بلائے؟ یہی مہینہ، کون سا مہینہ؟ اللہ حضرت جبرائیل کو بلائے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ کہاں جانا؟ اللہ نے فرمایا اس زمین پر جاؤ۔ ربیع الاول مہینہ ہمارے نبی کو پیدا ہونا ہے، اللہ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو فرمایا جاؤ زمین پر جاؤ، اس زمین پر جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ، جس زمین کو میمونہ کہا جائے گا، جس زمین کو طیبہ کہا جائے گا، جس زمین کو منورہ کہا جائے گا، جس زمین کو طابہ کہا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے عزت اور جلال کی قسم جبرائیل جاؤ اس زمین پر جاؤ اور وہاں کی مبارک مٹی لے کر آؤ، یعنی خاک شفا لے کر آؤ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل گئے، بولو کہاں گئے؟ مدینہ۔ کیا لے کر آئے؟ خاک شفا، مٹی مبارک لے کر آیا، آ کر اللہ کو دے دیا، اللہ لے کر آیا وہ زمین جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، وہاں کی خاک شفا لے کر آیا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ ایک چیز ہوئی، ابھی جنت میں جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا جنت میں جا کر کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل گئے، جنت کا مشک لے کر آئے، بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ اچھا اور ایک بات بتانا، اللہ جبرائیل کو کہتے جائیں گے جبرائیل کریں گے، نافرمانی کریں گے؟ نافرمانی ہم لوگ کرتے ہیں، فرشتے کبھی نافرمانی؟ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتے فرشتوں کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جو کبھی نافرمانی نہ کرے، اللہ جو کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے انجار والے ساتھ میں بولے نا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو پہلے مدینے کی زمین پر بھیجا، وہاں سے مبارک مٹی منگوائی، نمبر 2 جنت کا مشک۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، پھر جاؤ جنت میں جاؤ۔ اللہ کیا لانا؟ اللہ نے فرمایا جنت کا زعفران لے کر آؤ، بولو سبحان اللہ۔ کیا جنت کا مشک اور زعفران کیسا ہوگا؟ اگر کوئی اصلی عطر لگاتا ہے تو پورے محلے میں خوشبو آتی ہے، تو جنت کا مشک اور جنت کا زعفران کیسا ہوگا؟ کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ جلدی بولو، اب ساتھ میں بولیں گے کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، پھر جنت میں جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے کہا پھر جنت میں جانا، اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے جنت میں جاؤ اور جنت سے کافور لے کر آؤ۔ کافور کے معنی خوشبو والی لکڑی، بولو خوشبو والی۔ اب بولو انجار والے، کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل پھر جنت میں جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے کہا پھر جنت میں جانا، اللہ نے فرمایا میرا حکم جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل لے کر آؤ۔ سنبل کہتے ہیں جنت کا خوشبو والا پودا، بولو خوشبو والا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر ایک مرتبہ بولو، سب سے پہلے حضرت جبرائیل مدینہ منورہ کی مبارک مٹی، کیا بولو گے؟ مبارک مٹی خاک شفا لے کر آئے، نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آئے، نمبر 3 جنت کا زعفران لے کر آئے، نمبر 4 جنت کا کافور لے کر آئے، نمبر 5 جنت کا سنبل لے کر آئے۔ پورا انجار بولے گا بھی آسمان پر کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 5۔ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں نہریں کتنی ہیں؟ سننا۔ حضرت جبرائیل نے کہا بہت نہریں، لا تعد ولا تحصى، اور صحیح میں جنت میں اتنی نہریں کوئی گن بھی نہیں سکتا، کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں نہریں بہت ہیں لیکن 3 نہروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، بولو سبحان اللہ۔ جنت میں بڑی بڑی نہریں کتنی؟ بولو 3، جس میں پہلی نہر کا نام ہے معین۔
ساتھ میں بولیں گے کیا نام ہے؟ معین. اللہ نے 27ویں پارے میں فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن معین. اللہ نے فرمایا جبرائیل 3 نہریں بہت بڑی ہے جس میں پہلی نہر معین ہے، جاؤ اس معین والی نہر پر جاؤ اور وہاں کا بھی مبارک پانی لے کر آ جاؤ. اب بتاؤ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6. پھر اللہ نے فرمایا دوسری نہر پر جاؤ جو جنت میں اس سے بڑی نہر ہے. کون سی نہر؟ اس کا نام ہے سلسبیل. پورا مجمع بولے کیا نام ہے؟ سلسبیل. اللہ نے فرمایا عینا فیہا تسمی سلسبیلا. اللہ فرماتے میں نے جنت میں بہت بڑی نہر بنائی ہے اور اس کا نام سلسبیل ہے. اللہ نے فرمایا جبرائیل وہ سلسبیل والی نہر پر بھی چلے جاؤ اور وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ. اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7. کتنی باقی رہی؟ اللہ نے فرمایا سب سے بڑی نہر پہ جاؤ، سب سے بڑی نہر پہ جاؤ. اور جنت میں سب سے بڑی نہر جس کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟ رحیق. اتنی پیاری نہر ہے، اتنی پیاری نہر ہے. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اللہ نے فرمایا یہ تیسری والی نہر رحیق کا بھی پانی لے کر آؤ. مطلب پہلی نہر معین کا پانی لے کر آؤ، سلسبیل کا پانی لے کر آؤ، رحیق کا پانی لے کر آؤ. اب بتاؤ انجار والے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ یاد رہے گی 8 چیزیں؟ چلو 8 چیزیں جمع ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ. حضرت جبرائیل بولو، بلوانے والا کون؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ بتاؤ نا یہ 8 چیزوں کو کیسے بناؤ گے؟ 8 چیزوں کو کیسے بناؤ گے؟ انجار والے سنیں گے انشاءاللہ. انہیں فیصلہ کرنے کا ہے، بولو سنیں گے انشاءاللہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو سنیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا جبرائیل سب سے پہلے مدینے کی خاکے، سب سے پہلے مدینے کی مبارک مٹی لے کر آئے. اللہ نے فرمایا میرے جبرائیل سب سے پہلے مدینے کی مبارک مٹی لے کر آئے. میں میرے نبی میرے محمد مجتبی احمد مصطفیٰ میرے پیارے نبی کے بدن مبارک جسد اطہر کو تیار کروں گا تو مدینے کی مبارک مٹی سے تیار کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ بلند آواز سے سبحان اللہ. ایک ایک جملے پر سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آئے. بولو جنت کا. اللہ نے فرمایا میری قسم اے جبرائیل تم جنت کا مشک لے کر آئے میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتے میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو مبارک ہوگا، جو خون مبارک ہوگا، دنیا کی نظر میں وہ خون بہتا ہوگا، حقیقت میں وہ خون نہیں ہوگا، وہ جنت کا مشک ہوگا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل نمبر 3 زعفران لے کر آئے. زعفران کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے میرے نبی کے مبارک بدن میں جو مبارک رگیں ہوگی، میرے نبی کے بدن میں جو مبارک رگیں ہوگی، دیکھنے والوں کو وہ ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آئے گی، کبھی سر کی رگیں نظر آئے گی. اللہ فرماتے وہ حقیقت میں رگیں نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت کے زعفران سے تیار ہوئی ہوگی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا نمبر 4 جبرائیل تم جنت میں گئے، کافور لے کر آئے، خوشبو والی لکڑی لے کر آئے. اللہ فرماتے میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈی مبارک ہوگی، سارے بدن میں جو ہڈیاں مبارک ہوگی، دیکھنے والوں اور سننے والوں کی نظر میں ہڈیاں مبارک ہوگی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور ہوگا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ نے فرمایا اب سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. 4 چیزیں ہو گئی. اللہ نے فرمایا میں نے جنت کا سنبل منگوایا، پودا منگوایا، خوشبو والا پودا منگوایا، کیونکہ میرے نبی کے سر مبارک پر جو بال مبارک ہوں گے، میرے نبی کے جو زلفیں مبارک ہوں گے، میرے نبی کی داڑھی مبارک ہوگی، دیکھنے والوں کی نظر میں آج بھی وہ بال مبارک ہوگا. اللہ فرماتے وہ بال مبارک نہیں ہوگا، وہ جنت کا سنبل تیار ہو کر آ جائے گا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا 3 نہروں کا پانی لے کر آؤ، معین، سلسبیل، رحیق. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا،
کبھی نبی کے سینے پر پسینہ آئے گا، کبھی نبی کی پیشانی پر پسینہ آئے گا، کبھی نبی کے گلے مبارک پر پسینہ آئے گا۔ اللہ فرماتے میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا یا جو منہ میں تھوک مبارک ہوگا، لعاب مبارک ہوگا، اللہ فرماتے میری قسم نہ پسینہ ہوگا نہ تھوک مبارک ہوگا، جنت کی 3 نہروں کا پانی بہ رہا ہوگا۔ اتنے پیار سے اللہ نے ہمارے نبی کو تیار کیے، ہاں بولو نا سبحان اللہ۔ نبی کے بدن مبارک کو دیکھے، سبحان اللہ بولنا۔ نبی کے بدن مبارک کو دیکھے تو مدینے کی خاک شفا نظر آئے، نبی کے لہو مبارک کو دیکھے تو جنت کا مشک نظر آئے، نبی کی رگوں کو دیکھے تو جنت کا زعفران نظر آئے، نبی کی مبارک ہڈیوں کو دیکھے تو کافور نظر آئے، نبی کے بال مبارک کو دیکھے تو جنت کا سنبل نظر آئے، اور نبی کے بدن پر پسینہ دیکھے، آپ کا تھوک مبارک دیکھے، اللہ کی قسم جنت کی 3 نہروں کا پانی نظر آئے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی۔ محبت کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو نبی سے؟ ایسا جواب میرے کو نہیں چلتا، جمتا ہی نہیں، کیونکہ نبی کا معاملہ کوئی ادھر ادھر کا تھوڑی معاملہ ہے جہاں بولتی ہے۔ یوں بولو نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے۔ ربیع الاول مہینہ ہے، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے۔ بولو مصطفیٰ کا دامن، پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، ہمارے نبی کا دامن۔ اور اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ یہ معلوم ہے آپ کے انجار اور بھوج میں ہوتا نہیں ہوتا، پچنا لگانا ہوتا ہے، پچنا۔ پچنا سمجھتے ہو؟ جس کو عربی میں ہجامہ کہتے ہیں۔ آپ کے یہاں ہوتا ہے ہجامہ؟ کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو گجراتی میں؟ ہجامہ؟ انجار میں عربی بولتے ہیں بھائی، اردو میں پچنا لگانا بولتے ہیں، عربی میں الحجامہ بولتے ہیں، انگریزی میں کپنگ بولتے ہیں۔ اس لیے میں نے پوچھا آپ کو کہ گجراتی میں کیا بولتے ہیں، تو مطلب آپ کی گجراتی بھی عربی کو ٹچ مار رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پچنا لگوایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیٹھ مبارک پر، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سر مبارک میں آپ نے پچنا لگوایا۔ اچھا، جب پچنا لگوایا تو خون مبارک نکلا، لہو مبارک نکلا، اس کو پیالے میں جمع کیا گیا۔ اچھا، جو پچنا لگانے والے صحابی تھے نا، ہمارے نبی نے فرمایا ہو گیا آپ کا کام، ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہو گیا۔ ہمارے نبی نے کہا جاؤ آپ اپنا دوسرا کام کرو۔ وہ صحابی چلے گئے۔ اب ہمارے نبی ایک میدان میں بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے، اور پیالے میں خون مبارک ہے، کیونکہ پچنا لگایا ہے تو خون مبارک ہے۔ اتنے میں ایک جوان صحابی سامنے سے جا رہے ہیں، جوان صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ انہوں نے تو ہمارے نبی کو دیکھا بھی نہیں، وہ تو اپنے کام سے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے دیکھا تو ہمارے نبی نے فرمایا السلام علیکم یا عبداللہ، تعال یا عبداللہ ابن زبیر تعال۔ ہمارے نبی نے فرمایا السلام علیکم، آؤ عبداللہ ابن زبیر ادھر آؤ۔ جوان تھے، دوڑتے دوڑتے آئے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کیا کام ہے؟ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، مجھے معاف کرنا، لیکن میں آپ کے سلام کا جواب دیتا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن کام کیا ہے؟ آپ مجھے کام بتائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا گھبرانے کی بات نہیں، بس یہ پیالہ ہے، اور پیالے میں میرا خون مبارک ہے جو ابھی پچنا لگایا، جاؤ اس کو کوئی جگہ دفن کر دو۔ ارے بولو کوئی جگہ دفن کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا یوں گیا اور یوں؟ ہمارے نبی نے کہا صرف دفن نہیں کرنا، پیالے کو دھو دینا، اچھے طریقے سے پانی سے دھو کر پھر میرے پاس لے کر آنا تاکہ میں اس کو گھر پر رکھ لوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا ارے دھو بھی لیا جائے گا، دفن بھی کر لیا جائے گا۔ 10 قدم حضرت عبداللہ ابن زبیر چلے ہوں گے، خیال آیا نبی کے خون مبارک کو دفن کرنے کا۔ ہمارا تو ان پر ایمان ہے، ہم تو ان کے پورے بدن سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ان کے لہو سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہماری جان چلی جائے وہ ہمیں گوارا ہے، لیکن ہمارے نبی کے خون کا قطرہ بہے یہ ہم کو گوارا نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر وہیں رک کے پیچھے دیکھے تو اللہ کے رسول کھڑے انتظار کر رہے۔ انہوں نے سوچا نا میرا ایمان پرمیشن نہیں دیتا کہ میں اس کو دفن کروں۔ کیا کیا معلوم؟ آگے گئے، ایک گلی میں گئے، پھر وہاں سے دوسری گلی میں گئے، پھر ایک نہر کے پاس چلے گئے۔ اب وہاں جا کر وہ جو پیالہ تھا، پیالے میں ہمارے نبی کا لہو مبارک تھا، عبداللہ ابن زبیر نے اس کو پی لیا۔
बोला अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने उसको पी लिया। भाई पी लिया, और पीने के बाद वो नहर में से पानी लिया और उसको फिर मिलाते गए, पीते गए, मिलाते गए, पीते गए, मिलाते गए, पीते गए, मिलाते पी गए, पूरा प्याला साफ हो गया। लेकिन काफी दूर निकल गए थे, सोचने लगे मेरे नबी मेरा इंतजार करते होंगे, मेरी वजह से मेरे नबी को तकलीफ होगी। वहां से जो दौड़ना शुरू किया, दौड़ते दौड़ते यूं गली बदली और यूं आए, पूरे हांफते कांपते आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल ये आपका प्याला साफ हो गया, ये आप रख ले, मैं जा रहा हूँ। हमारे नबी ने कहा जा कहाँ रहे हो, पहले ये बताओ कहाँ दफन किया, दफन कहाँ किया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा अल्लाह के रसूल बस दफन कर दिया, ऐसी जगह किया आप किसी को नजर भी नहीं आएगा, ऐसी जगह कर दिया आप किसी को नजर। हमारे नबी से बढ़कर कौन होगा, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला तुम्हारे चेहरे का नूर बताता है कि मेरा लहू मुबारक तुम्हारे पेट में आ चुका है। क्या फरमाया हमारे नबी ने, अब्दुल्ला तुम्हारे चेहरे का नूर बताता है कि मेरा लहू मुबारक मोहब्बत के साथ तुम्हारे पेट में आ गया। वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रोने लगे, अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया, अल्लाह के रसूल पी लिया, अल्लाह के रसूल पी लिया। शरीफ तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे ईमान ने इजाजत नहीं दी कि मैं आपका खून मुबारक दफन करूं, कैसे करता। अल्लाह के रसूल मैं आपके लबों मुबारक से मोहब्बत करता, आपके बाल मुबारक से मोहब्बत करता। अल्लाह के रसूल अब्दुल्ला 100 जान दे देवे मगर आपकी जान को जाने न देवे, इतनी मोहब्बत करता। मैं आपके खून मुबारक को जाकर दफन करता। अल्लाह के रसूल मैंने पी लिया, जो सजा देना है दे दे, लेकिन मैंने पी लिया। हमारे नबी आगे बढ़े और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के ऐसे हाथ को पकड़ा, ऐसे उठाया और कहा लोगों सुनो, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मोहब्बत के साथ मेरे खून मुबारक को अपने पेट में रखा। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं मोहम्मद कहता हूँ, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी कभी इनके करीब में नहीं आएगा। इसको कहते हैं मोहब्बत। मेरे प्यारों हम लोग मोहब्बत करते हैं, तो बोलो ना भाई हमारे नबी से बढ़कर कौन मेरा साथ देगा। सब साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। देखो वक्त खत्म हो रहा, आधा घंटा बचा है, साथ में कहो ना पूरा मजमा बोले, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आवाज नहीं आ रही आपकी, आधा घंटा बचा है। चलो जो मैं बोलूँ वो बोलेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। चलो बोलना शुरू करो, हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी, वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना एक बार, बोलो ना नारे तकबीर, साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। आगे सुनना, वो पते की बात बता रहा हूँ, सब सुन रहे ना, सब सुन रहे ना। हजरत अली बैठे, हमारे नबी सफर में, सामने कौन है हजरत अली, और 1400 सहाबा है, 1400 सहाबा सफर में। और हमारे नबी को अचानक कोई काम याद है, कहा अली इधर आओ। हजरत अली आ गए, अल्लाह के रसूल क्या काम है, शाम का वक्त था। हमारे नबी ने फरमाया जाओ अली जाओ, एक काम से तुमको भेज रहा हूँ, जो भी काम होगा अल्लाह के रसूल ने बताया। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया अली ये काम के लिए आपको भेज रहा हूँ, लंबा सफर है, लेकिन रास्ते में ठहरना नहीं, रास्ते में रुकना नहीं, रास्ते में पानी पीना नहीं, रास्ते में खाना खाना नहीं, यूं जाओ और यूं आओ। हजरत अली ने फरमाया मेरे प्यारे नबी आपने कह दिया, बात फाइनल हो गई। अली जान दे देंगे मगर रास्ते में ठहरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। हमारी तरफ मामला नहीं था। हजरत अली गए, यहाँ असर का वक्त हो गया। किसका वक्त हो गया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा असर की नमाज होगी। चलो असर की नमाज हुई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई। चलो असर की नमाज पढ़ा के भी बहुत देर हो गई, वो बहुत देर में हजरत अली आए। अब बताओ हजरत अली ने असर की नमाज पढ़ी, अरे बोलो ना पढ़ी, नहीं पढ़ी, क्योंकि गए थे तब असर का वक्त हुआ नहीं था, आए तो असर का वक्त हो गया। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया था रास्ते में ठहरना,
راستے میں رکنا، راستے میں کھانا، راستے میں پینا. حضرت علی گئے اور آئے، اور حضرت علی نے سوچا اب آ گیا ہوں میں سیدھے اللہ کے رسول کے پاس جاؤں، جا کر جو کام ہے ان کو کام بتا دو اور سیدھے عصر کی نماز شروع کرو. اب حضرت علی آئے اور کہا اللہ کے رسول میں آ گیا اور میں راستے میں ٹھہرا بھی نہیں، رکا بھی نہیں، کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، آ گیا. ہمارے نبی نے کہا چلو سب بات بعد میں، بیٹھ جاؤ. حضرت علی بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے ہمارے نبی نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھ دیا. کس کی گود میں رکھ دیا؟ یعنی سو گئے. ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک بند ہو گئی، سو گئے. حضرت علی ایسے بیٹھے اور ہمارے نبی نے مبارک سر رکھ دیا گود میں. اب ٹائم جا رہا ہے، عصر کا وقت ختم ہوگا، سورج ڈوبے گا، عصر کا وقت. حضرت علی سوچ رہے. میں کہتا ہوں حضرت علی کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتے، کبھی زمین کے سورج کو دیکھتے. بولو سبحان اللہ. اور پھر حضرت علی رونے لگے کہ اگر یہ سورج ڈوب گیا، اگر سورج ڈوب گیا میری عصر کی نماز. اور حضرت علی کہتے اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد سے کبھی میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. 10 سال کی عمر میں اسلام لائے، کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی. آج پہلی مرتبہ عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. لیکن نبی کو اٹھائے تو کیسا اٹھائیں گے تو ڈسٹرب ہو جائیں گے. بھائی ہمارے نبی سو رہے، آنکھیں مبارک بندے. حضرت علی اگر یوں ارادہ کرے کہ اٹھو تو یہ اٹھا بھی نہیں سکتے. ہمارے نبی کا ادب ہے، رسپیکٹ ہے، ڈسپلن ہے. ہمارے نبی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. اب حضرت علی روئے جا رہے، کبھی آسمان کے سورج کو دیکھے، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھے، کبھی آسمان کے سورج کو دیکھے، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھے. لیکن معاملہ بڑھتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت کسی کا انتظار. سورج ڈوب گیا. بولو سورج. مطلب حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. قضا ہو گئی. اس کے بعد بھی تھوڑا ٹائم گزر گیا اور حضرت علی روئے جا رہے. لیکن روتے روتے ایک آنسو نبی کے گال مبارک پر گرا. حضرت علی بہت کوشش کر رہے تھے رونا روکنا کی، لیکن ایک آنسو کا قطرہ نبی کے گال مبارک پر آیا. اب نبی کے گال مبارک پر جب گرم آنسو کا قطرہ آیا، ہمارے نبی نے یوں دیکھا، کہا علی انت تبکی، تم رو رہے ہو. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، اسلام لانے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی. تو ہمارے نبی نے فرمایا اما صلیت العصر یا علی عصر نہیں پڑھی تم نے؟ اللہ کے رسول کیسے پڑھتا؟ آپ نے مجھے کام میں بھیجا اور آپ نے فرمایا تھا رکنا نہیں، ٹھہرنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، یوں جانا یوں آنا، اور یوں آیا. اور میں نے سوچا کہ آپ کو پورے سفر کی بات بتاؤ اور میں عصر کی نماز پڑھوں، لیکن آپ نے اپنا مبارک سر میری گود میں رکھا. اللہ کے رسول میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، نہ آپ کو کچھ کہہ سکا، نہ آسمان کے سورج کو روک سکا. آسمان کا سورج ڈوب گیا اور ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کی نیند کو خراب کروں. ہمارے نبی نے فرمایا چلو علی یہ بتاؤ کون کہتا کہ تمہاری عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ کہا اللہ کے رسول ہو ہی گئی نا. سورج. بولو سورج. ہمارے نبی کھڑے ہوئے، کہا علی تم بھی کھڑے ہو جاؤ. 1400 صحابہ کو کہا کھڑے ہو جاؤ. اور جہاں سورج ڈوبا تھا نا، جس ایریا میں سورج ڈوبا تھا، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے ایسے اشارہ کیا. کیسے دیکھو میری انگلی کو دیکھو، ایسے اشارہ کیا. اور ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا، دوسری مرتبہ یوں اشارہ کیا، تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا. 1400 صحابہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کے انگلی مبارک کے اشارے کو دیکھا. آپ اشارہ کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سورج بالکل اوپر آ گیا، جیسے شام کے 4 5 6 بجے ویسے سورج آ گیا. ہمارے نبی نے فرمایا علی. حضرت علی وہی کھڑے تھے، اللہ کے رسول یہاں موجود ہوں، پڑھو عصر کی نماز. کون کہتا سورج ڈوب گیا؟ اب حضرت علی کو تو نماز بہت پسند تھی. آپ نے نماز شروع کی، اب رونا شروع کر دیا. حضرت علی کو رونا اس بات پر آتا تھا کہ میری وجہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، میری عصر کی نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس آیا. اب حضرت علی رو رہے. بولو صحابہ کتنے تھے؟ 1400 تھے. اس میں ایک دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے. وہ آئے آ کر کہا اللہ کے رسول کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے نبی نے پوچھا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہا رات ہو گئی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا، آپ نے انگلی مبارک سے 3 مرتبہ اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. حضرت علی نے نماز شروع کر دی ہے، لمبی نماز پڑھ رہے. اب ڈوبے گا کب سورج واپس؟ سورج ڈوبے گا کب؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے مت پوچھو کب ڈوبے گا، علی کو پوچھو نماز کب ختم ہوگی.
अली को पूछो नमाज कब खत्म होगी, तो हमारे नबी तो वो नबी थे, उंगली मुबारक से इशारा करे तो चांद के टुकड़े हो जाए, उंगली मुबारक से इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आए। और सब लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोलेंगे सुभान अल्लाह बोलेंगे। मक्का मुकर्रमा में, साथ में बोलो ना, मक्का मुकर्रमा में पानी नजर नहीं आता, बोलो मक्का मुकर्रमा में, आवाज नहीं आ रही, बोलो मक्का मुकर्रमा में पानी नजर नहीं आता। मक्के के बड़े बड़े वडील, मक्के के बड़े बड़े चौधरी, मक्के के बड़े बड़े रहने वाले अमीर, सब के सब काबे की दीवार पर आकर खड़ेंगे, काबे को पकड़ कर खड़ेंगे और सबकी जबान पर एक काबा का पैदा करने वाला पानी बरसा दे, ओ काबा का पैदा करने वाला पानी बरसा दे। मगर बोलो ना, आसमान से पानी का कतरा नहीं आया। इतने में हमारे नबी आए। हमारे नबी ने आकर वो मक्का वालों को पूछा, क्या कर रहे हो, क्या रहे हो? उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं, आसमान से पानी मांग रहे, काबा के पैदा करने वाले से पानी मांग रहे। हमारे नबी ने फरमाया पानी चाहिए, पीछे आ जाओ, आओ सब पीछे आओ, मुझे आगे आने दो। सब पीछे आ गए, हमारे नबी आगे गए। मैं कहता हूँ उसी वक्त अल्लाह ने बता दिया, ए मोहम्मद सबको मुक्तदी बना दिया, तुझे सबका इमाम बना दिया, सबको मुक्तदी बना दिया, तुझे सबका इमाम बना दिया। हमारे नबी आगे आ गए, अब वो लोग पीछे खड़े, सब काबे के बड़े बड़े जिम्मेदार और दूर दराज में औरतें और बच्चे, पूरा काबे का पूरा इलाका भरा हुआ है। अब वो कहते मोहम्मद आप आगे तो आ गए, क्या करोगे क्या, क्योंकि आसमान से पानी नहीं आ रहा है। हमारे नबी ने उनकी तरफ देखा, क्या अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे, अब तक आप लोग क्या कर रहे थे, आप पानी मांग रहे थे। तो हमारे नबी ने फरमाया तुम पानी मांग रहे थे, मैं भी पानी मांगू तो तुम में और मेरे में फर्क ही क्या होगा। भाई तुम लोग पानी मांग रहे थे, एक काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे। हमारे नबी फरमाते मैं भी काबे की दीवार को पकड़ कर कहूं काबा वाला पानी दे दे, काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, तो तुम में और मेरे में फर्क क्या होगा। तो वो सब कहने लगे आप मांगोगे नहीं। नबी ने फरमाया नहीं पानी मांगूंगा नहीं। तो कहा फिर क्या करोगे, कहा आगे आओ, अब तो पीछे चले गए थे ना, आओ आगे आओ, देखो मैं क्या करूंगा। ये पूरा अंजार सुनेंगे ना सब लोग इंशाअल्लाह। सब आगे आ गए। हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया। अभी तो थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए। चिलचिलाती गर्मी थी, अचानक गर्मी गई, बादल जमा होना शुरू हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा अपना चेहरा और आसमान की तरफ उठाया, और आसमान की तरफ उठाया, रिमझिम पानी बरसना शुरू हो गया। भाई पानी बरसने लगा, थोड़ा पानी बरसने लगा। अब सुनना, पूरा अंजार सुनना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, मूसलाधार पानी बरसने लगा। मक्का शहर में पानी, मक्का गांव में पानी, मक्का के वादियों में पानी, मक्का की घाटियों में पानी, मक्का के पहाड़ों में पानी, हर तरफ लोग भीगे भीगे जाने लगे। और सबकी जबान पर एक ही बात आ गई, मोहम्मद आ गए, रहमत आ गई, मोहम्मद आ गए, रहमत आ गई। सब भीगे भीगे जाने लगे। हमारे नबी वहीं खड़े, और हमारे नबी का बदन मुबारक, कपड़ा मुबारक भी भीगा हुआ, लेकिन हमारे नबी रो रहे और यूं आसमान की तरफ देख रहे। सुनना, सब नारे तकबीर बोलोगे नहीं इंशाअल्लाह, नहीं बोलो ना, बोलोगे नहीं इंशाअल्लाह। हमारे नबी आसमान की तरफ देख रहे, अल्लाह की आवाज आई मेरे महबूब, सुभान अल्लाह। अल्लाह की आवाज आई महबूबन, ए मेरे महबूब, तकलीफ क्यों उठाई, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया मेरे महबूब, उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। मोहब्बत है ना नबी से, हाँ या ना। अंजार वालों, एक सवाल पूछूंगा, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये 11:15 बजने जा रहे हैं। आज सुबह 11:15 बजे थे ना, अभी 11:15 बजे।
कितना टाइम? 12 घंटे में हमने मोबाइल का कितना इस्तेमाल किया और कुरान का कितना इस्तेमाल किया। हमारे नबी से अगर मोहब्बत होती, यहाँ मौलाना याकूब, माफ़ करना मोहतमीम साहब भी बैठे हैं, लेकिन मैं खुलकर कहूँगा यहाँ 50% वो मजमा बैठा है जिन्होंने आज 12 घंटे में कुरान देखा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, बल्कि कुरान को टच भी नहीं किया होगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? 50% यहाँ जवान और हमारे बूढ़े ऐसे बैठे जिन्होंने सुबह में आज 11 बजे से लेकर अभी रात 11 बजे तक न कुरान पढ़ा, न पढ़ाया, न सीखा, न सिखाया, अरे छुआ भी नहीं, अरे कुरान को देखा भी नहीं। हालांकि हमारे नबी ने बहुत प्यार से कहा था, मेरा उम्मती कुछ न करना, मोहब्बत से कुरान को देख लेना, तो देखता जाएगा, अल्लाह गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, मोबाइल का जितना इस्तेमाल हुआ, क्या कुरान का इस्तेमाल हुआ? अच्छा, एक बात मेरे को बताओगे, हम में से कौन ये चाहता है कि मुझे मुस्तफ़ा को देखना है? कौन चाहता है? हाथ ऊपर करे। सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। बड़ा शराबी, कबाबी, जुआरी वो भी चाहता होगा कि मुस्तफ़ा को देखना। आज आपको मैं एक तरकीब बताऊँ जो मैं नहीं बताता। हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा कायनात, हमारे नबी की लाडली बीवी, हमारी माँ से पूछा गया कैफ़ काना अखलाक़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सवाल पूछा गया कि हमारे नबी के अखलाक कैसे थे, हमारे नबी के का बर्ताव कैसा था, हमारे नबी का उठना बैठना कैसा था। हज़रत आयशा ने इतना प्यारा जवाब दिया, कहाँ तक नबी के अखलाक को बताओ, खुलुक़ुहु अल कुरान। हज़रत आयशा ने फरमाया, क़यामत तक आने वाले कुरान को देख ले, मुस्तफ़ा नजर आएंगे, मुस्तफ़ा देख ले, कुरान नजर आएगा। कुरान पढ़ते हो हम लोग? सही करते कुरान? हालांकि कुरान और मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा को देख ले, कुरान नजर आएगा। कुरान देख ले, हम लोग घर से निकलते ना, हमारे निकलने की स्टाइल क्या होती है मालूम? घर में, हाँ, कभी घर में से निकला और चलो वो मोबाइल भूल गया और घर से निकल गया, अब निकल जाएगा 1-8 किलोमीटर, बाइक चली गई या गाड़ी चली गई, वापस मोड़ कर आएगा और आकर घर में कहेगा, अरे मेरा मोबाइल टेबल पे रखा था, चार्ज करने रखा था। अपनी बीवी को भी डांटेगा, बच्चे को भी डांटेगा, अरे मोबाइल का कम से कम ख्याल तो रखो। घर जाते वक्त मोबाइल का ख्याल, आते वक्त मोबाइल का ख्याल। कभी किसी ने घर जाते वक्त अपनी बीवी को ये कहा, मैं बहुत काम में बिजी हूँ, लेकिन इतना कर मेरी बीवी, मुझे सिर्फ कुरान बता तो दे, मैं सिर्फ कुरान को देख लूँगा। अल्लाह की कसम, कुरान को देखेगा, इसके पीछे मेरे नबी की कुर्बानी है, इसके पीछे हजरत अली की कुर्बानी है, इसके पीछे सहाबा की कुर्बानी है, इसके पीछे हजरत फातिमा के आंसू है। बस इतना देखा, हाथ नहीं लगाया, सिर्फ देखा, आंखों में आंसू भर गए। अपनी बीवी को कहा, ठीक है कुरान रख ले, अल्लाह की कसम ये अपने काम पे जाएगा, कदम कदम पर अल्लाह इसके गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। लेकिन कुरान से हमको मोहब्बत नहीं। हालांकि कुरान और हमारे नबी, सुनते जाना, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को इल्म बनाया है तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को आलिम बनाया है, बोलो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने कुरान को अमल बनाया है तो मुस्तफ़ा को आमिल बनाया है, बोलो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने कुरान को मतन बनाया है तो मुस्तफ़ा को शरा बनाया, अगर अल्लाह ने कुरान को इजमाल बनाया तो मुस्तफ़ा को उसकी तफसील बना दिया, अगर अल्लाह ने कुरान को हिदायत बनाया तो मुस्तफ़ा को हादी बना दिया, अगर अल्लाह ने कुरान को वाइज़ बनाया तो मुस्तफ़ा को वाइज़ बना दिया, अगर अल्लाह ने कुरान को नसीहत बनाया तो मुस्तफ़ा को नासिह बना दिया, अगर अल्लाह ने कुरान पाक को नूर की नूर बनाया तो मुस्तफ़ा को सिराज मुनीर बना दिया, अगर अल्लाह ने कुरान को रहमत बनाया तो मुस्तफ़ा को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह की कसम, वक्त कम है, वरना आज मैं आपको एक बात और भी बताता, लेकिन 11 बजे तक का टाइम मुझे दिया है, वरना आपको मैं ये बताता कि आसमान से जब किताबें उतरी है ना, कितनी उतरी आसमान से? 4 नहीं, 104। कितनी? ये हमारी गलत फहमी है कि हम कहते हैं 4 बड़ी बड़ी, बाकी छोटी छोटी कितनी? 100, 104। लेकिन जो बड़ी किताब उतरी ना, तौरात उतरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर उतरी बोलो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील उतरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। पूछो ना, तौरात हज़रत मूसा पर है तो हज़रत मूसा का नाम कितनी मर्तबा,
انجیل حضرت عیسیٰ پر تو حضرت عیسیٰ کا ذکر کتنی مرتبہ، زبور حضرت داؤد پر تو حضرت داؤد کا ذکر کتنی مرتبہ، 15 مرتبہ سے زیادہ نہیں. لیکن جب قرآن کریم آتا ہے اور 30 پارے لے کر آتا ہے، قرآن 7 منزلیں لے کر آتا ہے، قرآن پاک 114 سورتیں لے کر آتا ہے، قرآن پاک 14 سجدے کی آیتیں لے کر آتا ہے، قرآن 528 رکوع لے کر آتا ہے، قرآن 6666 آیتیں لے کر آتا ہے، قرآن پاک 3,21,250 حروف لے کر آتا ہے، لیکن 6,666 آیتوں میں 1200 آیتوں میں اللہ نے صرف مصطفیٰ کا ذکر فرمایا ہے. اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ بھائی میرے کو ابھی 15 منٹ میں بات ختم کرنا ہے. بتاؤ نا محبت کرتے ہو؟ نہیں ایسا نہیں، محبت کرتے اور کرتے محبت کرتے. ارے ہاں یا نہ، وقت ختم ہو رہا، بولو نا. کرتے نہیں سمجھ میں آیا تو ہاں بولو، نہیں سمجھ میں آیا تو نہ بولو. یہ کیا ہے آپ کے چہرے پر کا ہے؟ یعنی یہ مصطفیٰ سے کون سے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اتنی محبت کرے کہ نبی کا خون مبارک پی گئے، جو اندر کی چیز ہے وہ پی گئے. اور ہم کو ہمارے نبی کا چہرہ نہیں پسند آیا تو ہم سے بڑا غدار کون، ہم سے بڑا بے وفا کون، ہم سے بڑا دھوکے باز کون؟ ارے جو داڑھی رکھے، ارے بولو سبحان اللہ. رکھو اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھو، بولو سبحان اللہ. ارے وہ رکھے جن کی ہے، جن کی نہیں ہے وہ کیوں منہ کرتے جا رہے ہیں؟ ارے بولو نا، جن کی داڑھی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور جن کی داڑھی نہیں ہے اعوذ باللہ. لیکن شرم اس بات کی نہیں ہے کہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسی پٹی بناتے ہیں، انجان میں نے بہت دیکھا، ایسی چھوٹی سی پٹی بناتے ہیں. استغفر اللہ کیا ہے؟ مولانا یعقوب یہ کیا ہے؟ کیا میرے کو، میں وہاں صورت میں بھی میں نے کہا میرے کو نہیں سمجھ میں آتا. بھائی داڑھی رکھی سبحان اللہ، نہیں رکھی اعوذ باللہ. یہ چھوٹی سی پٹی، آپ کو معلوم ہے میں ہر سال انگلینڈ جاتا اور لمبا ٹائم رہتا. ایک مرتبہ میں انگلینڈ میں ایک جگہ ہے مانچسٹر، وہاں ایسے میری گاڑی رکی اور میں گاڑی سے اترا. ایک جوان دوڑتا ہے، ایسی کٹ داڑھی تھی اس کی، اور دوڑتا ہے مجھے کہا قاری احمد علی. میں نے کہا قاری احمد علی، گلے لگانے مجھے. اب انگلینڈ میں بڑی آسانی سے بولتے ہیں، یہاں اگر کوئی بولے تو دھماکہ ہو جائے. وہ ایسے ہی گلے لگ کر مجھے کہتا ہے آئی لو یو، آئی ایم یور فین. ارے اتنی تعریف کرے، مجھے کہا میری بیوی میرے بچے سب آپ سے بہت محبت کرتے، آپ کی ملاقات کے لیے میں کتنا تڑپتا تھا. اب میں بھی تھوڑا ہوا، میں نے کہا بھائی تو مجھ کو کب سے پہچانتا ہے؟ تو کہا مولانا 4 سال سے میں آپ کا بیان سنتا ہوں. میں نے کہا کم بخت جھوٹ بولتا ہے؟ تو مجھے دیکھتا ہے، کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا. میں نے کہا میرے ہر بیان میں داڑھی، تیری داڑھی کا ہے؟ 4 سال سے تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی؟ اب سننا اس کا جواب سننا. ابھی تو ماشاءاللہ میرا بہت گہرا دوست ہو گیا، اب تو ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی ہو گئی، لیکن اس وقت ایسی پٹی والی داڑھی تھی. میں نے کہا تیری داڑھی کیوں نہیں آتی؟ تو مجھے کہتا مولانا یو ڈونٹ نو، دس از اے سائن آف اسلام، دس از اے سگنیچر آف اسلام. یہ تو داڑھی چھوٹی ہوئے کہ بڑی ہوئے اسلام کی نشانی ہے. چھوٹی رکھو تو بھی اسلام کی نشانی، بڑی رکھو تو بھی اسلام کی نشانی. اور بڑے جذبے میں آ کر میرے کو بولتا مولانا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. میں نے کہا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. پھر زیادہ بولنے لگا تو میں نے کہا کیوں جبرائیل تیرے ابا کے گھر میں قرآن لے کے اترے تھے؟ یہاں بھی میں پوچھ رہا ہوں، عبداللہ ابن زبیر محبت کرے تو نبی کا لہو مبارک پی لے وے، اور ہم کو نبی کے چہرے سے بھی نفرت آوے. کل قیامت میں نبی سے آمنا سامنا ہوگا، ہاں یا نہ؟ یعنی پھر بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قسم اللہ کی اگر ہمارے نبی نے پوچھا 50 سال دنیا میں رہا، 60 سال دنیا میں رہا، تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا، آج قیامت کے میدان میں مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا، کیا جواب دیں گے ہم اس وقت؟ اس کا جواب ہوئے تو میں داڑھی پہ بولنا ہی بند کر دوں. یہ اجمیر والے بابا بولو نا، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، بولو نا اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے داڑھی کے اوپر کہا کہ داڑھی رکھو. کوئی آئے سامنے اور آ کر کہا کہ حضرت داڑھی رکھے تو آدمی بوڑھا معلوم ہوتا ہے، اس کی عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے. قربان جاؤ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پر کتنا پیارا جواب دیا، داڑھی رکھو، ہم کو جوانی بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. لیکن یہ غدار بیٹھے، امت کے غدار دو کے بعد
फिर कहते कोरोना हमारा पीछा नहीं छोड़ता। कैसे पीछा छोड़ेगा जब तक हम शैतान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। गद्दारी करते हैं। सच बताना, हम छोटे थे ना तो अपनी माँ को झूठ बोलते थे ना। खेलने जाता था, माँ को कहता था पढ़ने गया, कभी माँ को झूठ बोले हम, कभी अब्बा को झूठ बोले, और आज भी हम लोग बीवी को झूठ बोलते। जाता कहाँ है, बोलता कहाँ है। लेकिन मेरे दोस्तों, बाप को बोला, माँ को बोला, बीवी को बोला, सबको धोखा दिया। क्या मुस्तफा वाले को भी धोखा देंगे? मदीने वाले को भी धोखा देंगे? हम हमारे मुस्तफा को भी धोखा देंगे? कसम खाकर बोलो, कभी हमारे नबी ने हमको धोखा दिया? कभी धोखा दिया? अरे कुर्बान जाओ, वो हजरत फातिमा नबी की बेटी खा रही है, 2 दिन से भूखी है, 2 दिन से भूखी है। हजरत फातिमा रोटी खा रही है, आधी रोटी खाने के बाद ख्याल आया कि मैंने तो आधी रोटी खा ली क्योंकि मैं 2 दिन की भूखी, लेकिन मेरे अब्बा ने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। हजरत फातिमा ने रोटी का टुकड़ा लिया, अपने ऐसे दुपट्टे में बांधा, तो दुपट्टे में बांधकर जब खड़ी हुई तो हजरत अली ने पूछा कहाँ जा रही हो, पेट भर गया? हजरत फातिमा ने कहा कसम अल्लाह की पेट नहीं भरा, मगर मालूम नहीं मेरे अब्बा को खाना मिला होगा। हजरत अली भी रोए, काश मुझे पहले बताती तो मैं भी रोटी रख देता। हजरत फातिमा रोटी लेकर गई, जब हमारे नबी के सामने गई तो हमारे नबी ने पूछा अस्सलाम वालेकुम फातिमा बेटी, बहुत जल्दी जल्दी सुबह सुबह में क्या हुआ? हजरत फातिमा ने कहा अब्बा वो रोटी खा रही थी, आधी खाई, ख्याल नहीं आया, माफ करना, आधी रोटी के बाद ख्याल आया, आपको मिला होगा कि नहीं मिला होगा। कुर्बान जाओ हमारे नबी पर, गर्दन झुका दी, रोए। 2 दिन हो गए मुझे भी खाना नहीं मिला, 2 दिन हो गए मुझे भी खाना नहीं मिला। वो कैसी शानदार घड़ी होगी कि हजरत फातिमा अपने मुबारक हाथों से अपने अब्बा को खिलाए, अब्बा फातिमा को खिलाए, फिर फातिमा अब्बा को खिलाए। आधी रोटी खत्म हो गई। जब रोटी खत्म हुई तो हजरत फातिमा ने रोते रोते कहा अब्बा अब कल क्या होगा, कल क्या होगा? आपके घर में तो चूल्हा नहीं जलेगा, मालूम नहीं मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, हमारा विजदान कहता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ हज़रत फातिमा के सर पर रखा, फातिमा जन्नत में औरतों की सरदारन बनोगी, सारी औरतें जन्नत में जाएगी, तुम सारी औरतों की अमीरन बनोगी। लेकिन हमारा विजदान कहता है, हमारे नबी ने कहा फातिमा सब्र कर ले, सब्र कर ले, मैं भी सब्र करूंगा। हमारे सब्र की बरकत से अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को माफ कर देगा। ये गुनहगार उम्मती जिनको नबी का चेहरा तक नहीं पसंद है, नबी के कपड़े पसंद नहीं आवे, नबी के बालों का तरीका पसंद नहीं आवे, नबी का उठना बैठना पसंद नहीं आवे, ये कैसा उम्मती है? कयामत में नबी कहेंगे नहीं पहचानता, मैं तुझे नहीं पहचानता, क्या जवाब देंगे हम लोग? इसलिए मेरे प्यारों, वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी बात पर आ जाओ, आएंगे इंशाअल्लाह। साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर, नहीं बोलो ना, साथ में बोलो, हमारे नबी से बढ़कर। अरे प्यार मोहब्बत से नबी के बारे में बोलो। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। मेरे साथ में पढ़ो ताकि खत्म होते वक्त हम प्यारे नबी की तारीफ करें। बोलो, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। एक याद बनाओ, हमारे नबी की याद बनाओ दिल में मेरे प्यारो, नबी की मोहब्बत में डूब जाओ। कौन कौन तैयार है डूबने के लिए मोहब्बत में? तो एक काम करना पड़ेगा, जो मैंने पूज में कहा आपको भी कहूँगा। नाराज तो नहीं ना आप लोग? नाराज होंगे तो भी क्या कर लोगे? मैं कोई गलत बात थोड़ी, घर की बात थोड़ी कर रहा हूँ। एक काम के लिए देखो, वफादार या गद्दार? नबी का वफादार जन्नती, नबी का गद्दार जहन्नमी। बोलो, नबी का वफादार, बुलंद आवाज से, नबी का गद्दार। कौन वफादार कौन गद्दार? हमारे नबी बैठे हैं। बोलो, हम आखिरी बात, हमारे नबी तशरीफ फरमाए। एक सहाबी खड़े हो गए, नाम है हजरत अबू ज़र गिफ़ारी। साथ में बोलो, क्या नाम? अबू ज़र गिफ़ारी। नाम बुलंद आवाज़ से बोलो, क्या नाम? हजरत अबू ज़र गिफ़ारी। हमारे नबी बैठे, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप जो ज़मीन पर बोलते हैं अल्लाह आसमान पर फैसला कर देते हैं। हमारे नबी ने फरमाया हाँ, और ये कायदा है कि हमारे नबी ज़मीन पर बोलते थे और अल्लाह आसमान पर। भाई ये कायदा है,
اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ قاعدہ ہے کہ نبی زمین پر بولتے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ زبان نبی کی ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ زمین پر بولتے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا پھر تو میرے نبی کہہ دو نا، کوئی فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 وقت کی نماز پڑھے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جائے گا۔ بولو جنت میں جائے گا۔ اچھا ہمارے نبی نے اتنا کہا کہ جنت میں جائے گا، حضرت جبرائیل آئے۔ ہمارے نبی نے کہا جبرائیل ابھی کیوں آئے؟ آپ نے جو کہا اللہ نے لکھ دیا، قرآن کی آیت بنا دیا۔ آپ نے جو فرمایا اللہ نے لکھ دیا، قرآن کی آیت بنا دیا۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مکرمون۔ اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ فرماتے تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا۔ بولو نمازی جنتی، بولو نمازی جنتی۔ چلو سوال ہو گیا نا۔ پھر ہمارے نبی نے کہا ابو ذر ابھی بھی کھڑے کیوں؟ حضرت ابو ذر نے کہا یہ بھی تو بتا دو نا، کوئی نماز چھوڑے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ یہاں اسے بہت بیٹھے، نماز چھوڑے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی، میں انداز اپنے وجدان میں بتاتا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی نماز چھوڑے۔ حضرت ابو ذر نے کہا نہیں چھوڑے نہیں، لیکن اگر چھوڑے تو کیا ہوگا؟ اے پورا انجار ساتھ میں سننا، قرآن پاک میں بھی لکھا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا سب سے خطرناک جہنم نام ہے غیون۔ بولو کیا نام ہے؟ غیون۔ پھر بولو ساتھ میں بولو، سب سے خطرناک جہنم کا نام کیا ہے؟ غیون۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے خطرناک جہنم، اتنی خطرناک جہنم کہ اس کا چتھڑا دنیا میں لائے دنیا جل کے خاک ہو جائے، اس کا پانی سمندر میں لائے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، اس کا لوہا پہاڑ پہ لائے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ہمارے نبی نے کہا سب سے خطرناک جہنم غیون۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا سنو، یہ جہنم میں فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا۔ اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا او میرے صحابہ، یہ جہنم میں میری امت کا بے نمازی بھی جائے گا، مرد بے نمازی ہوگا وہ بھی جائے گا، عورت بے نمازی ہوگی وہ بھی اسی جہنم میں جائے گی۔ ابھی تو ہمارے نبی نے کہا آ گئے کون؟ آج بھی قرآن میں لکھا ہے، یہی بات قرآن میں لکھی ہے، پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک زمانے میں لوگ آئیں گے، نماز کو برباد کریں گے، نماز کو تباہ کریں گے، اپنی مرضی پر چلیں گے۔ اللہ فرماتے وہ غیّن نامی جہنم میں جائیں گے۔ اور ہمارے نبی فرماتے یہی جہنم میں فرعون ہوگا، قارون ہوگا، حامان ہوگا، ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا۔ یہ امت کی بے نمازی عورت اور بے نمازی مرد بھی اسی جہنم میں ہوں گے۔ نبی زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر، اس لیے ہم لوگ یہ بدل سکتے؟ ارے بولو نا یہ بدل سکتے؟ فیصلہ ہو گیا۔ میں شروع سے پھر آتا ہوں، پہلی بات اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرتے جاؤ انشاءاللہ بولو۔ نمبر 2 موبائل وہ صحیح ڈھنگ میں لائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن، نمبر 4 قرآن کا دامن، اور ایک آخری بات، جان جائے گی گوارا ہے لیکن نماز کو قضا نہیں ہونے دیں گے۔ ربیع الاول میں اللہ کے سامنے پکا وعدہ، نبی کی محبت میں ڈوب کر وعدہ، پورا انجار ساتھ میں ہاتھ اوپر کرے اور بولے انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی، بولو انشاءاللہ۔ کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. میں ایک دو اعلان کر دوں گا پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. پہلا اعلان میرے کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے حضرت مولانا غلام صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے اور محتمی میں مدرسہ ہے اور ہم سے بڑے ہیں، بلکہ یہ جتنے علماء کے نام لوں گا، حضرت مولانا غلام صاحب ہو، حضرت مولانا شریف صاحب ہو، حضرت مولانا ابو دجانہ صاحب ہو، یہ سب علماء ہیں. اللہ علماء کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہمارے حاجی نور محمد صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور سب سے زیادہ جنہوں نے مجھے یہاں انجار میں دعوت دی، رائمہ سلیم صاحب جنہوں نے یہ دعوت دی اور جن کی دعوت پر میرا یہاں آنا ہوا، اللہ ان کو اور ان کے پورے گھر کو قبول فرمائے. اللہ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اور یہ پورے مجمع کا شکریہ مولانا یعقوب صاحب جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اور میرے ساتھ جو حاجی جنید اورا والا اور حاجی عمران اور یہ میرے والد محترم جو یہاں تشریف فرمائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو کہتا ہوں کہ ایک بات کا پکا وعدہ، بولو انشاءاللہ نماز ہاتھ ایک بار اوپر کر لو، دل خوش ہو جائے گا. نماز نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ. اور میں ہمارے ہدایت بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ میرے کو بھوج میں کچھ معلوم نہیں تھا. یہ ہدایت بھائی نے میرے کو بروڈا میں جایا کرتا تھا، میرے کو بھوج کا راستہ بھی بتایا، انجار کا بھی راستہ بتایا. اور انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات کریں گے، لیکن اس وقت ملاقات کریں گے جب ہمارا مال بکے گا. اور مال کیا ہے؟ 5 وقت کی. کون کون تیار ہے؟ پھر ایک بار پکا ارادہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں 2 منٹ صرف اللہ کا ذکر کرواؤں گا. شروع میں وعدہ کیا تھا، اور 2 منٹ ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات، شاید آپ لوگ ناراض بھی ہوں گے، کیونکہ میں جب انجار میں اترا نا گاڑی، اب میں بھی ڈائبٹیز والا، پریشر والا، ہارٹ والا، میں یہاں انجار میں اترا تو بہت سارے لوگوں نے ایک ساتھ میں گھیر کر ملاقات کی. میں نے بہت سو کو ہٹایا، کیونکہ میں نے سب سے وعدہ کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں سلیم بھائی کے گھر آیا یا سلیم بھائی کے چچا کے گھر آیا تو میں 2-4 سے ملاقات کروں. کیوں 2-4 سے ملاقات کروں؟ میں سب سے ملاقات کروں گا. بولو انشاءاللہ. ابھی میں یہاں نیچے بیٹھ جاؤں گا، یہ سفید چادر پر بیٹھ جاؤں گا. آپ ایک طرف سے آئیں گے، ملاقات کریں گے، سب کی ملاقات کروں گا. اور آپ یہ مت سمجھنا کہ کوئی میں احسان کرتا ہوں، آپ کا احسان ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات کریں. معلوم نہیں اس مجمع میں کون اللہ کا ولی ہوگا، اس کا ہاتھ اس کو لگے گا، اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا. میری 10-15 منٹ جائے گی، لیکن میرے ولی بننے کا سرٹیفکیٹ ملے گا. اس لیے میں سب سے ملاقات کروں گا. کوئی ایک دوسرے کو دھکا، ایک لائن بنائیں گے، ایک رسپیکٹ، ایک ڈسپلن، ایک ادب. ایک طرف سے آئیں، السلام علیکم، چلے جائیں، میں وعلیکم السلام بولو، چلے جائیں. پھر یہاں جمع نہ ہوئے، بھیڑ نہ کرے، رول ریگولیشن کی پابندی کرے، سیدھے اپنے گھر چلے جائے. کیونکہ میں بھی یہاں سے بھوج جاؤں گا، اور کل میرا سفر ہے لمبا، اور اس کے بعد پھر مجھے حیدرآباد اور عادل آباد اور معلوم نہیں کہاں کہاں کا سفر ہے. بہت لمبے سفر پر نکلا ہو، لیکن آپ دعا کریں گے اللہ دنیا کا بھی سفر آسان فرمائے، آخرت کا بھی سفر آسان فرمائے. سب ملاقات کریں گے نا انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا دو 2 منٹ کے لیے. آپ کی زبان پر اللہ بولو، میری زبان پر بھی. شروع کریں. اللہ 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 مجمع لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی پورا مجمع میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر نہیں، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميد محمد المصطفى محمد المرتضى محمد المجتبى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد. بولو صلی اللہ. میرے ساتھ میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. اللہم انا ندعوك اللہ وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحیم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے. ہمارا امتحان مت لے اللہ، بہت کمزور ہے اللہ. ہمارے گھر والوں کا بھی امتحان مت لے اللہ، بہت کمزور ہے اللہ. ہمارا ایمان بھی کمزور اللہ، ہمارے اعمال بھی کمزور اللہ، ہمارا جسم بھی بہت کمزور اللہ. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو معاف فرما دے اللہ. کورونا، ڈینگیو، کیا کیا ہوا اللہ. سب سے بڑا دکھ یہ ہوا اللہ، 2 سال ہو گئے کسی آنکھ نے کعبے کو دیکھا نہیں. 2 سال ہو گئے کسی ہونٹ نے حجر اسود کو چوما نہیں. 2 سال ہو گئے ہمارا ناپاک پاؤں مدینہ نہیں گیا ہے اللہ. بہت دور ہو گئے مدینہ سے، ہمارے نبی سے بہت دور ہو گئے اللہ، بہت دور ہو گئے اللہ. اللہ پھر بھی تو قریب ہے اللہ. اتنے حالات آئے، کبھی تو نے بھوکا نہیں سلایا، کبھی تو نے پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی تو نے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ تو کریموں کا کریم ہے اللہ. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. جو لوگ روزی میں پریشان ہیں، بہت لوگ روزی میں پریشان ہیں اللہ. بیچارے رات کو اٹھ کے روتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے، خون پسینے کی کمائی کرتے، مگر روزی جیسے جکڑ گئی اللہ. بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ. جو قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے قرضے ادا کروا دے اللہ. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے اللہ. اللہ اللہ ہمارا امتحان مت لے اللہ. اللہ ہمارا امتحان مت لے، ہمارا بھی مت لے، ہمارے گھر والوں کے ذریعے امتحان مت لے اللہ. ہمارے گھر میں چین سکون عطا فرما دے، ہمارے کاروبار میں چین سکون عطا فرما دے اللہ. جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اللہ. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. ارے اللہ، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ. میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا اللہ. وہ ماں کا جنازہ کیسا اٹھتا ہے اللہ، کیسا آخری مرتبہ چہرہ دیکھتے اللہ. کتنے لوگوں کے ابا چلے گئے اللہ. سب کی قبر کو نور سے بھر دے، سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ. سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ. جن کے اماں ابا چلے گئے ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، عطور سے معطر فرما دے. اور اللہ ہمیں موت اور موت سے آنے والے حالات کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے پورے ہندوستان میں چین سکون امن عطا فرما دے اللہ. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق، جو محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک.